الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں، تمام مسلمانوں کو میری جانب سے سلام پہنچے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بزم افطار کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال 13 رمضان المبارک کو حاضر خدمت ہے. سب سے پہلے تو ناظرین میری گزارش ہے کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہماری ماں کا آج دن ہے. آج کے دن آپ نے پردہ فرمایا تھا. یقیناً سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی محبت ان کے ساتھ اور بالخصوص دین اسلام کے لیے جتنا کچھ انہوں نے کیا، اور ان کے جملے کہ میں نے دین اسلام کے لیے جتنی صحبتیں اور مصیبتیں برداشت کی ہیں شاید کسی اور نے نہیں کی. خاص طور پہ ان کو یاد رکھیے گا، ان کے لیے ایصال کیجیے گا اور ان کے صدقے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے گا. منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی فرمائی کہ اے موسیٰ فلاں جگہ پر میرا ایک ولی ہے، اس کا انتقال ہو چکا ہے، جاؤ جا کر اسے غسل دو، اسے کفن دو اور اس کی نماز جنازہ ادا کرو اور اس کے بعد اسے دفنا دو. موسیٰ علیہ السلام تلاش کرتے کرتے ایک بیابان میں گئے تو دیکھا ایک شخص جیسا کہ اللہ نے فرمایا تھا مردہ حالت میں، آگے پیچھے اس کے کوئی موجود نہیں ہے، کوئی ملکیت بھی نہیں ہے. حکم خداوندی تھا، غسل دیا، کفنایا اور دفنا دیا. لیکن جو اطراف کے لوگوں سے دفنانے کے بعد جب آواز آنے لگی تو یہ آواز آنے لگی کہ یہ شخص بے حد گناہ گار تھا، بہت خطا کار تھا، یہ تو اللہ کا بہت ہی نافرمان بندہ تھا. اب موسیٰ علیہ السلام ذرا بے چینی میں مبتلا ہوئے. اللہ سے عرض کی کہ یا اللہ میں نے تیرے حکم کو پورا کر دیا، تو نے حکم دیا اسے غسل دو، اسے کفن دو، اسے دفنا دو، میں نے ہر وہ کام کر دیا جو تیرا حکم تھا. لیکن پروردگار خلق تو اس کے بارے میں کچھ اور بات کرتی ہے. تو کہتا ہے یہ تیرا ولی تھا، لیکن خلق تو اس کے بارے میں کچھ اور کہتی ہے. خلق تو یہ کہتی ہے کہ بڑا یہ گناہ گار تھا، بڑا سیاہکار تھا، اور چرچے ہیں اس کے گناہوں کے یہاں پر. اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ سچ کہتے ہیں، غلط نہیں کہتے، جھوٹ نہیں کہتے. معاملہ یہ ہے کہ اس کی وفات کا جب وقت قریب آیا تو اس نے 5 کلمات کے ذریعے سے مجھ سے مناجات کی، اور ظاہر ہے وہ 5 کلمات ایسے تھے کہ مجھے پھر حیا آتی ہے کہ میں اس کی مغفرت نہیں کرتا. اب سن موسیٰ کہ وہ 5 کلمات کیا تھے. پہلا کلمہ یہ تھا کہ اے میرے رب تو جانتا ہے کہ میں نیکوں سے محبت کرتا ہوں اگرچہ میں خود نیک نہیں ہوں. دوسرا کلمہ یہ تھا کہ یا رب تو جانتا ہے کہ میں فاسقوں سے بغض رکھتا ہوں اگرچہ میں خود فاسق ہوں. تیسرا کلمہ یہ تھا کہ یا رب اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے جنت میں داخل ہونے سے تیری ملکیت میں کوئی کمی آ جائے گی تو میں تجھ سے جنت کا سوال نہیں کروں گا. چوتھا کلمہ یہ تھا کہ یا رب اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے جہنم میں داخل ہونے سے تیری ملکیت میں اضافہ ہو جائے گا تو یقیناً میں جہنم سے تیری پناہ نہیں مانگوں گا. اور پانچواں کلمہ یہ تھا کہ یا رب اگر تو مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو پھر مجھ پر کون رحم کرے گا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ موسیٰ ان 5 کلمات سے جو اس نے مجھ سے مناجات کی ہے اب مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کی بخشش و مغفرت نہ کروں. میں نے اس کی بخشش و مغفرت کر دی. ہم اپنے وجود پہ اگر غور کریں ناظرین تو ہمارا وجود تو گناہوں کی دلدل میں مکمل طور پہ دھسا ہوا ہے. ہم قدم قدم پر خطائیں کیا کرتے ہیں، ہم قدم قدم پر خطاؤں کے پودوں کو بویا کرتے ہیں ناظرین، بیج ڈالا کرتے ہیں. اس کے وہ خطاؤں کے بیج آہستہ آہستہ گناہوں کے تناور درخت بن جایا کرتے ہیں. بلکہ یوں کہیے کہ ہم گناہوں کی تلوار سوکتے ہیں اپنے ایمان کے قلب پر اور اس کو پھر آہستہ آہستہ اپنے ہاتھوں سے ہی تقسیم کیا کرتے ہیں. ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا ناظرین کہ ہم کس حد تک گناہوں میں مبتلا ہیں اور کس حد تک خطاؤں میں مبتلا ہیں. ہر بات ہماری اپنی بوئی ہوئی ہوتی ہے. اللہ تو بڑا فضل کرنے والا، بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے. وہ تو بخشنے کو تیار ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ بندہ اس کی بارگاہ میں آئے، اپنی صرف ایک آنسو کو اپنے وجود پہ گرا دے تو وہ جہنم کی نار کو ٹھنڈا کر دے.
لیکن یہ ہم ہوتے ہیں ناظرین، ہم ہوتے ہیں جو نہ چاہتے ہوئے بھی ان راستوں پر، ان شاہراہوں پر چل پڑتے ہیں جن پر ہمیں چلنا نہیں چاہیے۔ ہر بات، ہر خطا، ہر گناہ ہمارے اپنے ہاتھوں سے ہوا کرتی ہے ناظرین، اور اس کے بعد جب وہ اللہ کی طرف سے قہاریت کی صورت میں، جباریت کی صورت میں، عذاب کی صورت میں، غضب و غضب کی صورت میں آتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ پروردگار یہ ہم پہ تو نے کیا نازل کر دیا ہے۔ ذمہ دار ہم خود ہوا کرتے ہیں ناظرین، پروردگار تو بخشنے کو تیار ہے، وہ تو بس ایک ادا چاہتا ہے، ایک ادا ہماری طرف سے آ جائے تو پروردگار بخشش کے پروانے ہمیں تقسیم کر دے، لیکن ہم ہیں جو سننے کو اور سمجھنے کو تیار نہیں، پھر ذمہ داری بھی اون کرنے کو تیار نہیں ناظرین، کہ سب کچھ کرتے ہیں، دھڑنے سے کرتے ہیں، بوانگ دوہل کرتے ہیں، سینہ تان کے کرتے ہیں، اکڑ کے کرتے ہیں، گردنوں میں سریے لگا کر کرتے ہیں، پتہ نہیں وقت کا اپنے آپ کو فرعون بنا کر کرتے ہیں، اور اس کے بعد ساری ذمہ داری معاذ اللہ پر ڈال دیا کرتے ہیں۔ یا اللہ یہ تیری ہی حکمت تھی، تیری ہی مشیت تھی، تو ہی ایسا چاہتا تھا۔ آج ناظرین میں اس پہ گفتگو کروں گا کہ یہ جو بوتے ہم ہیں، اور جب کٹائی کا وقت آتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر تمام باتوں کو ڈال دیا کرتے ہیں کہ پروردگار تو نے ایسا کیا، تو ذمہ دار ہے، تو ہی نتائج کو دیکھ رہا ہے، اگر تو ایسا نہ کرتا تو ایسا نہ ہوتا۔ یہ فلسفی ناظرین کس حد تک صحیح ہے؟ میرے ساتھ تشریف فرمائیں، آپ کے ہمارے ہم سب کے نہایت ہر دل عزیز ہیں، قابل احترام ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، فقیہ العصر ہیں، شیخ الحدیث ہیں۔ اس پروگرام کا مستقل حصہ ہے محترم جناب مفتی ابو بکر صدیق صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم۔ اور ایک اور شخصیت ناظرین یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ان کے بارے میں میں عموماً کہتا ہوں کہ کچھ لوگوں کا حوالہ خطہ ہوا کرتا ہے لیکن کچھ لوگ خطے کا حوالہ بن جایا کرتے ہیں۔ لیونگ لیجنڈ ہے ماشاءاللہ، نعرخوانی کی دنیا یقیناً جب بھی اس کی تاریخ لکھی جائے گی تو ان کا نام جو ہے وہ ایک لیجنڈ کی ہی حیثیت سے لکھا جائے گا، اور آج یقیناً نعرخوانی کی دنیا کی ستون ہے، پچھلی کئی دہائیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا اور توصیف میں مصروف ہیں۔ آپ کے ہمارے ہم سب کے نہایت ہر دل عزیز قابل احترام محترم جناب الحاج صدیق اسماعیل صاحب آج ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ صدیق بھائی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم، اور بہت مشکور کہ آپ وقت نکال کے تشریف لائے، مجھے اندازہ ہے کہ آپ کا اسکیڈول بڑا اس وقت ٹف ہے۔ صدیق بھائی سے بھی بات ہو رہی تھی ناظرین، ماشاءاللہ اتنا ٹف اسکیڈول کہ یہ مستقل بس یہ سمجھ لیں راؤنڈ دا کلاک جو ہے ان کی مصروفیات اسی قسم کی ہیں۔ بہرحال اس محفل کے دروازے آپ کے لیے کھولوں گا، ٹیلیفون لائنز آپ کے لیے اوپن ہوں گی اور آپ ہمیں جوائن کر سکیں گے، اور جو بات آپ کرنا چاہتے ہیں آ کے کھل کے کریں کہ بوتے ہم ہیں معاذ اللہ، اور ذمہ داری ساری ہم اللہ تعالیٰ پر ڈالا کرتے ہیں۔ صدیق بھائی ہم جو باری تعالیٰ سے ابتدا کرتے ہیں کیا سنائیں گے؟ سنا دیجیے گا تو، اور آپ تو ماشاءاللہ مدینہ شریف اب جانے والے بھی ہیں انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز، ماشاءاللہ۔ اللہم صلی علی مولانا محمد وعلی کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھو دیکھو تو دیکھے جاؤ برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا،
اور دیکھتا کبھی محرم کو حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا اور دیکھتا کبھی محرم کو کہ لایا مجھ کو میرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر یاد آ گئی جب اپنی خطا اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائے یاد آ گئی جب اپنی خطا نظم افطار میں ایک بار پھر آپ کا میزبان محمد جنید اقبال آپ کو خوش آمدید کہتا ہے ناظرین، اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے اوپن کرتے ہیں، آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں دنیا میں کسی بھی خطے سے، کسی بھی ملک سے، کسی بھی شہر سے، کسی بھی گھر سے یا کسی بھی گلی سے آپ کا تعلق ہو، بس ایک ٹیلی فون کال کے ذریعے ہمیں جوائن کیجیے۔ اور مفتی ابوبکر صدیق صاحب اور جناب الحاج صدیق اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، جو بات کرنا چاہیں، جو پیغام دینا چاہیں، میرے اس پروگرام کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں۔ مفتی صاحب مختصراً میں چاہتا ہوں ذرا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات ہو جائے، پھر اس کے بعد ہم پراپر بات کرتے ہیں کہ آج جو ہم خطائیں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، سب ذمہ داری ہماری ہوتی ہے، لیکن شکوہ ہم اللہ سے کیا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا نام نامی اسم گرامی ہندا تھا، اور یہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زوجہ تھی، اور ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا اصل نام عبداللہ تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے۔ ٹھیک، اور یہ ان مقدس خواتین میں سے آتی ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کے لیے ہجرت کی ہے۔ حبشہ سے یہ حبشہ چلی گئی تھی ہجرت کر کے اپنے شوہر کے ساتھ، حضرت ابو سلمہ کے ساتھ، پھر وہاں سے یہ واپسی آئی تھی۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں اور غزوہ احد میں شریک ہوئے، انہیں زخم لگا تھا، لیکن بعد میں وہ درست ہو گیا تھا، پھر اسی زخم کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اس وقت یہ حاملہ تھیں، اور ان کے بطن میں ابو سلمہ تھے۔ تو نبی کریم سے حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں سے سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ایک مجاہد اسلام کی بیوی بیوہ ہو گئی ہے، اس کو سہارا دینے کے لیے اپنے رشتہ پیش کیا انہوں نے، تو انہوں نے معذرت کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیغام بھیجا تو انہوں نے مرحباً کہہ کے معذرت کی، اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں زیادہ عمر کی عورت ہوں، بہت زیادہ غیور ہوں۔ مراد یہ کہ خواتین میں ہوتی ہے سکون کو برداشت نہ کر پانا، اسی طرح آپ نے اشارہ فرمایا، اور میں اولاد والی بھی ہوں اور میرا کوئی ولی بھی نہیں نکاح کرانے والا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے پھر انہیں سارے باتوں کا جواب دیا، پھر نبی علیہ السلام نے ان سے نکاح فرمایا، اپنی زوجیت کا شرف بخشا انہیں۔ اور یہ وہ خاتون ہے کہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے میاں کے وفات پر وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کی تعلیم کی تھی کہ کوئی چیز کا نقصان ہو جائے تو آدمی پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسی جیسی ہے، اس سے بہتر عطا فرماتا ہے۔ ٹھیک، تو وہ جب کلمہ طیبہ انہوں نے پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا، ان کی زوجیت بخشی۔ کیا بات، کیا اور اتنی ذہین خاتون تھی، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اکثر ان سے مشورے فرمایا کرتے تھے۔ یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے جذبات یہ تھے کہ ہم مکہ شریف کو فتح کریں گے اور عمرہ کریں گے، اور ایسے موقع پر صلح حدیبیہ جب کی گئی جو کہ ظاہری اعتبار سے مسلمانوں کے خلاف جاتی تھی، تو اس پر صحابہ کرام بڑے غم میں تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ احرام کھولنے کا، تو اس پر جو ہے کوئی تیار نہیں تھا صحابہ کرام میں سے، مطلب کہ غم کی وجہ سے وہ پریشان تھے۔ تو آپ نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے مشورہ کیا تو انہوں نے عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ اللہ کا نام لے کے یہ کام کیجیے، یہ لوگ اس وقت بہت غم کی حالت میں ہیں، تو جب آپ کو دیکھیں گے تو سب کا سب آپ کی پیروی کریں گے. اور پھر نبی علیہ السلام نے جب آپ نے جانور ذبح فرمایا تو سب نے احرام کھول دیا ماشاء اللہ. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت میں بھی رہی ہیں، ظاہر سی بات ہے. اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہی کے تربیت یافتہ تھے. حسن بصری کے بارے میں آتا ہے کہ بچپن میں ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا دودھ بھی پیا آپ نے. اچھا. اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی وہ بھی آپ ہی کے دور میں ہوئی نا؟ وہ آپ کا بلکہ آپ کا جو وصال ہوا شہادت سے 2 سال پہلے ہوا، لیکن احادیث میں آتا ہے کہ آپ نے خواب دیکھا تھا وقت سے پہلے اور دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داڑھی ہائے مبارکہ میں سر مبارکہ پہ غرد و غبار ہے. تو آپ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ ہے؟ آج میں مقتل حسین سے آیا ہوں. بالکل جب حسین کو شہید کیا جا رہا تھا میں وہاں پر موجود تھا. ٹھیک. یعنی ظاہر ہے ان کی اب پھر جس انداز سے وہ 1 سال تک جو ہے وہ اپنے شوہر سے دور رہیں جب وہ ہجرت مدینہ ہوئی تھی تو وہ جتنی صحبتیں انہوں نے برداشت کی تھی وہ تاریخ اسلام میں دوسری عورت نہیں ملتی. بہرحال ناظرین، تو یہ تو ظاہر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک مختصر جو ہے وہ آپ کے سامنے تاریخ تھی. لیکن اب میں جس موضوع کی جانب آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں وہ بنیادی طور پہ یہی ہے کہ آج ہم بوتے تو بہت ہیں اور یقیناً ہم ہی بوتے ہیں، لیکن ہوتا یہ کہ شکوہ ہم اللہ سے کیا کرتے ہیں کہ پروردگار تو نے ہمارے ساتھ ایسا کر دیا، تو نے ہمارے ساتھ ایسا کر دیا معاذ اللہ. اس پہ گفتگو کروں گا اور کھولتا ہوں جناب اس پروگرام کے دروازے آپ کے لیے. دیکھیں پہلے کالر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں انڈیا سے بات کر رہی ہوں، میرا نام فاطمہ ہے. جی فاطمہ صاحبہ، تھوڑا سا اونچا بولیے گا. جی جنید بھائی کیسے ہیں آپ؟ میں بہت اچھا ہوں، آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ہوں. آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے، میں کنٹینیوسلی آپ کی پروگرام کو دیکھتی ہوں. بہت اچھا لگتا ہے پروگرام آپ کا، ماشاءاللہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، کار خیر کر رہے ہیں. پوری دنیا کو پروگرام دیکھا جاتا ہے. مجھے بہت بہت بےحد پسند ہے آپ کا پروگرام اور خاص کر آپ کی وضاحت اور جو آپ اینکرنگ کرتے ہیں وہ انداز بہت اچھا لگتا ہے. ایک ایمان جو ہوتا ہے وہ پورا منور ہو جاتا ہے سینے میں، اور نماز پڑھنے کی، قرآن پڑھنے کی، اللہ کے قریب جانے کی، قربت پروردگار حاصل کرنے کا بہت اچھا موقع ملتا ہے. بہت بہت اچھا لگتا ہے جنید بھائی پروگرام. میں بہت مشکور ہوں آپ کے ان کلمات کا. کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی سوال کوئی نہیں تھا، بس رمضان المبارک کی بہت آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو اور خاص کر مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہر ایک کو بہت مبارکباد. جی بہت شکریہ. جی بہت شکریہ فاطمہ صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے ہندوستان سے ہمیں جوائن کیا اور میں بہت مشکور ہوں آپ کے پیار کا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں پنڈی سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں. جی کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں جی، یہ ہم لوگوں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ بیٹیوں کی شادی جو ہے وہ ماں باپ کی بھی رضامندی شامل ہو، اور ہمارے اسلام میں یہ ہے کہ ان کی بھی اجازت چاہیے. لیکن کچھ جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ بیٹیوں کی رضامندی شامل نہیں ہوتی اور ان سے مطلب زبردستی ماں باپ ان کو کہہ دیتے ہیں کہ نہیں ہماری عزت کی خاطر کر لو یہ وہ. لیکن آپ یہ بتائیں کہ اگر بعد میں بیٹیاں خوش نہ رہیں یا میاں بیوی کی آپس میں نہ بن سکے، کیونکہ بیٹی پہلے کہتی ہے کہ میں اس جگہ پہ خوش نہیں رہوں گی، تو بعد میں اس کا یہ سارے عمل دخل کا یہ سزا مطلب جو گناہ ہے وہ بچی کو جائے گا یا کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ بچی جو ہے وہ پہلے کہتی ہے کہ میں نے نہیں کرنی شادی. بالکل ٹھیک، ایسا ہوتا بھی ہے. بالکل آپ کی صحیح، یہ کوشچن بھی صحیح ہے، یہ آبزرویشن بھی صحیح ہے، اور بالکل اس پہ ہم کلام کریں گے. اور یقیناً یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ عموماً ہم جو اپنی رائے تھوپ دیا کرتے ہیں اپنے بچوں کے اوپر کہ بھائی جو ہم نے کہہ دیا وہ صحیح ہے، تمہارے لیے ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں. بے شک اس سے انکار نہیں ہے کہ والدین سے بہتر کوئی نہیں جانتا، لیکن بات یہ کہ اگر وہ بچوں کی رائے بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے تو جو اگلی زندگی ہے وہ خاصی آسان ہو جاتی ہے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. کال آپ کی ڈراپ ہو گئی. مفتی صاحب بڑا ریلیونٹ کوشچن ہے اور مطلب وہ دور حاضر کے اعتبار سے جو ہے بڑا ملتا ہوا. کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں واقعی اس حوالے سے اسلام تو لڑکیوں کو بھی اجازت دیتا ہے کہ ان کی رائے بھی طلب کی جائے، ان کی رائے کا بھی احترام کیا جائے. لیکن بہرحال اب ہو گیا، اب کیا کیا جائے؟ ماں باپ نے احترام نہیں کیا اس کی رائے کا، وہ لڑکی بیاہ کے چلی گئی. تو اب لڑکی کی ذمہ داری جو بنتی ہے وہ اپنے طور پہ نبھانے کی کوشش کرے. اصل میں ایک ہمارا یہ بھی ذہن بنا ہوتا ہے کہ جب تک ہمیں ہمارا آئیڈیل نہ ملے تب تک ہم مطمئن نہیں ہوں گے. اور اس کی اصل وجہ کیا ہے کہ ماں باپ نے تربیت میں بڑی کمی کی ہے. اگر تربیت ایسی کرتے کہ بیٹا یہ دنیا کی زندگی مسافر خانہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر نیکیاں جمع کرنی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کسی کے ساتھ بھی نباہ ہو سکتا ہے انسان.
کسی پہ بھی گزارا کر سکتا ہے، قناعت کر سکتا ہے. لیکن تربیت جب ایسی کی جائے کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، یہیں کے مزے سب کچھ ہے، یہیں جو حاصل کر لیا، آخرت کا تصور ذہن میں نہ ہو، تو پھر اس قسم کی صورتحال. اچھا ایک بات بتائیے مجھے صاحب، یہ شریعت ہی کہتی ہے کہ جب رشتہ کرو تو پہلے بچی سے اجازت لے لو، اجازت لی جاتی ہے یا صرف اس کو امپوسٹ کیا جاتا ہے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں؟ یعنی شریعت اجازت کی بات کرتے ہیں. دیکھیے بات یہ کہ اصل کے اعتبار سے تو یہ کہ لڑکی خود اپنے نفس کی مالک ہے. ہاں ٹھیک، اور اس سے اجازت بھی لینی چاہیے، ہے نا؟ جی ہاں، اجازت لینی چاہیے نا. اجازت اب لینا چاہیے. میرا اگلا سوال یہ بنتا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر اجازت لینی چاہیے اور اجازت لیے بغیر جو ہے، یا فرض کیجئے کہ امپوسٹ کیا، ایک فیصلہ جو ہے امپوسٹ کیا لڑکی کے اوپر کہ جی تم نے یہ کرنا ہے، ہوتا ہے نا صدیق بھائی ہمارے یہاں. تو اب جب امپوز کیا اور لڑکی کہہ رہی ہے اس وقت، جیسا کہ انہوں نے کوشچن کیا کہ ان فیوچر میں خوش نہیں رہوں گی. جی جی، میں آپ سے کہہ رہی ہوں میں کہ خوش نہیں، کیونکہ آپ نے میری رضا سے کام نہیں کیا، آپ نے اپنی رضا یا اپنی جو مرضی تھی مجھ پہ تھوپی ہے. جی جی، اور ان فیوچر جو ہے وہ پھر پریشان بھی ہو جاتی ہے یا پرابلم کا شکار ہوتی ہے. ان کا کوشچن یہ تھا کہ اس وقت جو معاملہ ہوگا جی جی، تو اس کی ذمہ داری اللہ کے آگے کس کی ہے؟ والدین کی ہے، لڑکی کی؟ یہ ہے بنیادی بات. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ رسم و رواج کی وجہ سے طلاق اور نکاح کو اتنا مشکل کر دیا اور اتنا خطرناک کر دیا ہے کہ حالانکہ اسلام میں ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسلام میں یہ کہ اگر آپ کا نباہ نہیں ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح لفظوں میں بیان کر دیا کہ تم خلا لے لو، جدائی اختیار کر لو. مگر آج ہمارے لیے خلا لینا، یہ جدائی اختیار کرنا قیامت سے کم نہیں ہوتا. لڑکی کا خلا ہو جائے یا طلاق ہو جائے تو اس کے بعد وہ کسی کے قابل نہیں رہتی ہے، سیکنڈ ہینڈ ہو جاتی ہے. وہ اس کا نکاح کرنا، پھر شادی کرانا اس کی، تو پھر اتنا سارا خرچہ کہاں سے لے کر آیا؟ ماں باپ جو شروع میں انہوں نے بدعتوں کے اندر رسم و رواج میں خرچ کیا تھا، اب انہیں واپس سے وہ کام چاہیے. تو اسلام کے قوانین کو مشکل نہیں ہے، یہ ہمارے رسم و رواج کی بدعتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہر چیز مشکل ہو گئی ہے. ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو اپنی بیٹی کا نکاح بغیر کسی جہیز کی تیاری کے جو ہے کر دیا تھا. ہمارے یہاں پہ جہیز کی تیاری کے اندر لڑکیوں کو بٹھا کے بوڑھا کر دیتے ہیں. صحیح بات. اور جہیز کی تیاری ہوتی رہتی ہے، اور یہی اسی وجہ سے یہ مسئلہ مشکل ہو گیا. ورنہ آج بھی اگر لڑکی کا نہیں بنتا اپنے میاں کے ساتھ، قرآن میں واضح لفظوں میں ہے. ایک جملے میں فرما کے تاکہ بریک پہ جائیں کہ پھر ذمہ داری کس کی؟ وہ خوش نہیں ہے، اس نے پہلے کہہ دیا، تو وہ آخر میں ذمہ داری کس کے اوپر؟ والدین اس کو اون کریں گے اللہ کے آگے یا لڑکی اون کرے گی؟ دیکھیں برل اب تو لڑکی کی ذمہ داری بن جاتی ہے. اچھا، جب تک قبول نہیں کیا تھا اس وقت تو تھا معاملہ. اچھا، لیکن جب اس نے زبردستی بہرحال قبول کر لیا، زبردستی بھی بہرحال قبول کر لیا تو اب نبھانا ہے. ٹھیک ہے جی. تو جناب رہیے ہمارے ساتھ اور یقیناً ہم آپ کے ساتھ ہیں. صدیق بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تو آج بڑے پیارے پیارے کلام ہم نے سننے اور آپ کی فرمائشیں بھی شامل کرنی ہیں. تو کہیں آپ نہیں جائیں گے اور یقیناً میں آپ کے ساتھ ہوں. ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر صفحے کے بعد. بزم افطار میں ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ قابل احترام ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی شاہد صاحب نے. آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور شامل کرتے ہیں اپنے اگلے کالر کو. دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بھائی، کیسے ہیں؟ میں بہت اچھا ہوں، آپ کیسی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر، اللہ کا احسان ہے. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں فوزیہ حافظ آباد سے. جی فرمائیے فوزیہ. جی بھائی جان، میری طرف سے آپ کو اور جو ماشاءاللہ علماء کرام بیٹھے ہیں ان کو رمضان المبارک کی بہت زیادہ مبارکباد. جی خیر. ماشاءاللہ یہ اتنی اچھی گفتگو کرتے ہیں نا کہ خود بخود کے دل سے دعائیں نکل جاتی ہیں. ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ ان کا ساتھ ہمارے ساتھ رہے. ماشاء اللہ. تو اللہ تعالیٰ ان کو اس سے بھی زیادہ ہمت دے، طاقت دے کہ یہ اسی طرح ہماری رہنمائی کرتے رہیں. آمین آمین آمین. بس دعا تو فرمائیے. جی جی بھیا ماشاءاللہ یہ جو پروگرام ہے بہت زبردست جا رہا ہے، لیکن یہ کہ نا ہمارے پروگرام کی جگہ آپ نے لی ہے. قرآن سیکھیں اور سکھائیں کہ ہم اپنے پروگرام کو بہت مس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح بالکل صحیح. آپ کی یہ بات جو ہے وہ ایم سی آر تک پہنچ گئی. جی اور جی یقیناً تو میری طرف سے خصوصاً جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں کے استاد ہیں قاری مفتی محمد حسین رائی، ان کو بہت بہت جہاں کہیں بھی یوں سن رہے ہیں ان کو رمضان میں تو اللہ ہی سارے نظام بدل دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان پہ بھی لاکھوں کروڑوں برکتیں. آمین آمین. بہت شکریہ بہن آپ کا، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. السلام میرے علیکم. 4 سوال ہیں. میرے سوال اب سوال کا وقت آپ کا نمٹ گیا کیونکہ آپ نے پرسپشن خاصے دے دیے. السلام علیکم. ہلو. اچھا چلیں آپ کو جوائن کرواتے ہیں دوبارہ. جی فرمائیے. جی فرمائیے.
جی میرا بھیا پہلا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ عشاء کی نماز کوئی انسان پڑھ لے تو تراویح نہ پڑھے اور تہجد پڑھ لے، تہجد کی استطاعت ہو جائے اسے، تو کیا اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ تراویح چھوڑ دے؟ اور دوسرا کوشچن کیا ہے؟ دوسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ جیسے کوئی بزرگ ہیں تو وہ نا بیمار ہیں، رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتے اور ان کے پاس اتنی بھی استطاعت نہیں ہے کہ وہ کسی کے روزے رکھوا سکیں، تو ان کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے، تیسرا کوشچن کیا ہے؟ جی، اور تیسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ جیسے کہ فرض نماز ہے، جیسے کہ ظہر کی نماز ہو، سنتے پڑھی اور فرض پڑھے اور اس کے بعد دعا مانگ لی، وظائف وغیرہ پڑھ کے دعا مانگ لی اور پھر دو سنتے اور نفل پڑھ کے اٹھ گئے، یہ دعا مانگنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، اور چوتھا کوشچن کیا ہے؟ اور چوتھا کوشچن میرا یہ ہے کہ جیسے کہ پورے دن میں کس وقت سجدہ جائز نہیں ہے، یہ مجھے ذرا ظاہر سے چال سوالوں ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں. آپ کو بہت شکریہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں دیکھیے میں چٹاگانگ سے بول رہی ہوں رشیدہ. جی رشیدہ صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ میں خیریت ہوں بیٹا، اللہ کا شکر ہے. اور آپ لوگ کیسے ہیں؟ اور خاص طور سے ابو بکر صاحب اور تاخیر مہدین سب کو میرا سلام. وعلیکم السلام. ٹیم کو میرا سلام پہنچے. وعلیکم السلام. وعلیکم مغفرت کا اثر شروع ہو چکا ہے، اللہ ہماری سب کی مغفرت کرے. آمین مجھے آمین. اس کے ساتھ سے کچھ سوال کرنے کے جی، یہ please, معلوم please. کرنا تھا کہ میری ایک دوست ہیں، ان کے ساتھ جانے والا حج تک کوئی نہیں ہے، اچھا تو وہ تنہا خواتین ہیں کہ جو قافلے جاتے ہیں ان میں کیا جا سکتی ہیں؟ اچھا مجھے ٹھیک یہ معلوم کرنا تھا. ٹھیک. اور ایک اور بات مجھے مفتی صاحب سے معلوم کرنی تھی کہ جی کل انہوں نے کہا تھا کہ اعتکاف کے درمیان مطلب اس کو کسی کرنا ضرورت نہ ہو تو نہ کریں، لیکن ہم لوگوں کا تو مسئلہ یہ ہے کہ میرا خاص طور سے مسئلہ یہ ہے کہ میں تو بغیر نہائے رہ ہی نہیں سکتی، مجھے روزانہ ہی نہانا ہوتا ہے، یہ عادت ہی ہے میری بچپن سے. روز میں نہاتی ہوں، بغیر نہائے میرا کوئی کام شروع نہیں ہوتا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں. آپ کو دونوں کوشچنس پہنچے. آپ کو بہت شکریہ، آپ نے چٹاگانگ بنگلہ دیش سے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں حمیرہ بات کر رہی ہوں فیصل آباد سے. جی حمیرہ فرمائیے. ہاں جی، میرا سوال ہے کہ ہم لوگ جو میری مطلب عمر 31 سال ہو گئی ہے اور میں نے جو پچھلی عمر میں جو نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ کہتے کہ رمضان میں ادا ہو جاتی، میں نے سنا ہے کہیں سے، لیکن مجھے اس کا طریقہ کار نہیں پتا. رمضان میں ساری ادا ہو جاتی ہیں؟ ہاں جی، کہتے ہیں کہ کوئی نماز ہے کہ مطلب اس نماز میں قضائے عمری جتنی بھی آپ نے عمر میں نمازیں قضا کی ہیں نا، وہ ایک نماز سے وہ ساری قضائے عمری ادا ہو جاتی ہے. وہ ایک نماز سے ہو جاتی ہے؟ کیا بات. ہاں جی سنا ہے میں نے، تو اس لیے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس کا کیا طریقہ کار ہے اور وہ کیسے نمازیں ادا ہوتی ہیں. چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میرے پاس یہ میں نے کہا نا یہ الادین کا چراغ سامنے رکھا ہے. اللہ کرے کوئی ایسا میرے پاس معاملہ ہو کہ میں اسے گھسوں اور زندگی پر ایک نماز سے سارا معاملہ حل ہو جائے. بہرحال مفتی صاحب فرمائیے. لیکن اسی سے لیتا ہوں بات یہ ہے کہ ایسی شریعت مطالعہ کی کوئی صحیح ایسی روایت نہیں، کوئی صحیح حدیث ایسی نہیں ہے جس میں کہا گیا ہو کہ جناب آپ رمضان میں یا کسی اور مہینے میں یا کسی جمعے کے دن آپ 4 رکعت یا 2 رکعت پڑھ لیجیے ساری قضا ہو جائے گی. معاملہ ہاں بالکل غلط ہے، یہ بات غلط منسوب ہے. البتہ بعض چشت کے بزرگان دین رحمہ اللہ سے ایسی بات آئی ہے کہ بھائی رمضان میں یہ نماز پڑھ لی جائے تو کفارہ ہو جائے گا. اچھا کفارہ ہونا ایک الگ بات ہے اور قضا ادا کرنا ایک الگ بات. جس طرح کہ رمضان میں کوئی روزہ ٹوٹا تو اس کا کفارے کا الگ روزے ہوتے ہیں اور قضا کا روزہ الگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے صرف کفارے کے روزے ادا کر لیے تو قضا ادا نہیں ہوتی اس سے. ٹھیک ہے. تو ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے ٹھیک ہے بزرگان دن نے فرمایا کفارہ ادا ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن قضا ذمہ میں باقی رہے. وہ تو ظاہر ہے. وہ پھر ایک مزید کچھ بہن رشیدہ نے کہا کہ وہ اعتکاف میں نہائے کے بغیر رہتے نہیں، ان کی عادت ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی اجازت دی ہے تو وہ حاجت طبعیہ کی دی ہے. تو حاجت طبعیہ یا حاجت شرعیہ تو یہ عادتاً نہا لینا ادھر حاجت طبیعہ میں نہیں آتا. حاجت طبیعہ ان عادتوں کو کہا جاتا ہے کہ نیچرلی ہر انسان کو ضرورت اس کی پیش آتی ہے. تو انہوں نے خود نے اپنی ایک عادت بنائی ہے تو اس کی وجہ سے اجازت نہیں ملے گی. ٹھیک ہے. مزید حج کے لیے انہوں نے کہا کہ کوئی بہن جو ہے وہ جانا چاہتی ہے خواتین کے قافلوں کے ساتھ، ان کے ساتھ محرم نہیں ہے، تو اس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے منع فرمایا اور فرمایا کہ جو عورت اللہ پر اور قیامت کے دن پہ یقین رکھتی ہے وہ 3 دن کی مسافت بغیر محرم یا شوہر کے نہ طے کرے. یعنی یہ عموماً ہمارے ایک مسکنسپشن یہ بھی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں یہ ٹریول ایجنٹس نے ایک معاملہ کیا ہوا ہے کہ جی بغیر محرم کے نہیں بھیجتے. مطلب کلیئر کٹ شریعت کی بات ہے نا کہ بغیر محرم کے آپ ٹریول ہی نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. بالکل صحیح ہے. اور پھر ایک یہ کہا تھا کہ پورے دن میں سجدہ کب جائز نہیں ہے. تو دیکھیں وہ جو زوال آفتاب کا وقت ہے اس میں جائز نہیں ہے. اسی طرح
طلوع آفتاب کا وقت ہے اور غروب آفتاب کا وقت ہے، ان میں سجدے جائز نہیں ہے، باقی تو اوقات میں جائز ہے. یہ عصر کے بعد جو ہے سجدہ جو شریعت اعتبار سے منع ہے، سوائے یہ کہ انسان نفلی سجدہ منع قضا وغیرہ کرے تو جائز اس کے لیے. اچھا پھر کہا کہ بہن نے پوچھا کہ میں فرض پڑھنے کے بعد دعا مانگتی ہوں، پھر سنت اور نفل پڑھ کے پھر دعا مانگ لیتا ہوں، تو کوئی بات نہیں، بار بار دعا مانگیے، شریعت نے منع نہیں کیا، بلکہ بہت اچھی بات ہے یہ تو. بلکہ جو دعا نہیں مانگتے ان کے بارے میں غضب کا حکم آیا. بالکل ٹھیک. مزید کیا فرمائیں؟ ایک بہن نے انہی بہن نے کوشچن کیا تھا کہ کوئی شخص اتنا غریب ہے، بیمار بھی ہے، روزے بھی نہیں رکھ سکتا، غریب ہے، فدیہ بھی نہیں دے سکتا، اب کیا کرے؟ تو وہ انتظار کرے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مال عطا فرمائے تو تب وہ فدیہ ادا کر دے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. ایک انہی بہن نے یہ کوشچن کیا تھا کہ کوئی عشاء اور تہجد پڑھ لے تو کیا تراویح نہ پڑھے تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں تراویح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان المبارک میں ایک مستقل سنت ہے، اور اس سنت موقدہ اس کو چھوڑنے کی وجہ سے انسان گناہ گار ہوگا. ایک آدھ بار پہ تو اتاب ہے، لیکن عادت بنا لے تو پھر گناہ گار ہوگا. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اچھا مفتی صاحب، آپ نے ظاہر ابھی ہمیں جوائن کیا ہے، آج تھوڑا سا گفتگو اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک عام سا تاثر ہے، گناہ بھی میں کر رہا ہوں، غلطیاں بھی میں کر رہا ہوں، خطائیں بھی میں کر رہا ہوں، ساری لغزشیں میری ہیں، سب کچھ میں کر رہا ہوں، اور آخر میں شکوہ اللہ سے کرتا ہوں کہ پروردگار تو نے مجھے یہ نہیں دیا، تو نے میرے ساتھ یہ کر دیا، تو نے مجھ پر یہ مقام معاذ اللہ لاد دیا، یا یہ بیماری لاد دی، یا یہ پریشانی لاد دی. یعنی گویا وہ سب میرا ہوتا ہے، شکوے سارے اللہ سے ہو رہے ہوتے ہیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جنید بھائی، آپ نے اس ٹاپک پر مجھے گفتگو کا موقع مرحمت فرمایا. دیکھیں یہ جو آج آپ نے ٹاپک رکھا ہے یہ ہمارے معاشرے کی ایک ایسی وبا ہے اور ایک ایسی بیماری ہے کہ جو معاشرے کے اندر اس طرح سرایت کر چکی ہے کہ اکثر افراد اس کے اندر مبتلا نظر آتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انسان غلطی کرتا ہے، اب غلطی کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اسے آپشن بھی دیا ہے کہ اگر آپ سے خطا ہو جاتی ہے تو آپ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیں. جب آپ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث کریمہ ہے کہ کل بنی آدم خاطئون وخیر الخاطئین التوابون، تمام بنی آدم سوائے انبیاء کے وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، اور سوائے اولیاء کے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں. بقیہ انسان خطا کر لیتے ہیں، اور رب فرماتا ہے کہ جب تم خطا کر لو تو میری بارگاہ میں رجوع کرو، میں تمہاری توبہ کو قبول کروں. بالکل. اب رجوع کے بجائے اللہ پہ شکوہ کرنا. اب آپ خود غور فرما لیں کہ اگر سامنے والا کوئی غلطی کرتا ہے، مثال کے طور پر آپ کوئی ایسی ہمارے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، میں آپ پہ شکوہ کرتا ہوں ظاہری اعتبار سے، تو آپ لازمی سی بات ہے اسے فیل کریں گے کہ یار سب کے سامنے مجھ پر شکوہ کر لیا، حالانکہ میں شاہد بھائی کے لیے محسن ہوں، یا میں ان کے لیے مخلص ہوں، یا میں ان کو آگے لانے وغیرہ وغیرہ. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر انعامات و اکرامات کی بارشیں کرتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ بندہ کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ پر شکوہ کر لے، تو یہ شکوہ اگر عام انسان پر ہو تو اس کی وہ نوعیت نہیں ہوتی، جب یہ شکوہ خالق پر ہو جائے تو یہ کفر تک بندے کو لے جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو شکوہ کرنا ہے یہ انسان کو کفر تک لے جاتا ہے. اور ناشکری بھی بنیادی طور پر اگر غور کیا جائے تو شکوے کے زمرے کے اندر آتی ہے. شکوہ یہ ضروری نہیں کہ آپ اپنی زبان سے یہ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاذ اللہ اگر یہ کہا کہ مجھ پر کیا ظلم کر دیا یہ تو کفر ہو گیا. اسی طرح کوئی اور جملہ کہا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان نے آپ پر انعامات و اکرامات کی بارشیں کی، آپ کو عزت عطا فرمائی، آپ کو مقام عطا فرمایا، آپ کو کرسی عطا فرمائی، لیکن آپ دن اور رات مسلسل اس کی نافرمانی میں لگیں گے. آپ کے افعال جو اعلاء کلمت الحق کے لیے ہونے چاہیے تھے، جیسے مثال کے طور پر جو صاحبان اقتدار ہیں ان کے افعال جو ہیں وہ اعلاء کلمت الحق کے لیے ہونے چاہیے تھے، عمر بن عبد العزیز اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کی طرح، لیکن ان کے افعال اگر اس طرح نہ ہوئے تو یہ بھی بنیادی طور پر ناشکری کے زمرے کے اندر آئے گا. اور اگر افعال کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پر شکوہ کیا جائے تو یہ انسان کو بعض اوقات کفر تک لے جاتا ہے. تو اس لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ. اچھا شکوہ ہوتا کبھی جنید بھائی جب انسان اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے. بات یہی. اچھا اوپر والے کو نہ دیکھیں، آپ نیچے والے کو دیکھیں. ایک بات یہ بھی ہے اور ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمارے ایک عام پرسپشن ناظرین بن چکا ہے کہ ہم کسی بھی پریشانی کو دیکھتے ہیں، کسی بھی مصیبت کو دیکھتے ہیں، کمائی بھی تو ہمارے ہاتھوں کی ہوتی ہے نا. ما اصابکم من مصیبت وبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ کمائی بھی تو ہمارے اپنے ہاتھوں کی ہوتی ہے اور اللہ تو بہت سی معاف بھی کر دیتا ہے، لیکن باوجود اس کے ہم اللہ سے شکوہ کرتے ہیں کہ یا اللہ معاذ اللہ میں ہی ملا تھا، میرا ہی گھر ملا تھا، مجھے ہی چنا تھا تو نے، اور کوئی نہیں ملا تھا تجھے، مجھ پہ ہی اتنی مصیبتیں، مجھ پہ ہی دامن تنگ، میری ہی معاشی پریشانی، میرے ہی گھر کے اندر افلاس، میرے ہی گھر میں لڑائی جھگڑے، میرے ہی گھر میں غصہ، میرے ہی گھر میں جو ہے وہ بیماریاں اتنی آ چکی، میرے ہی گھر میں ٹوٹ پھوٹ شروع ہو گئی. یعنی غرض کہ انسان سب کچھ خود بو رہا ہوتا ہے ناظرین، لیکن شکوے جو ہے وہ اللہ سے کر رہا ہوتا ہے. یہ نہیں دیکھتا کہ وہ پاسٹ میں جو پلانٹیشن کر کے آیا ہے، اب وہ جو تناور درخت بن گئے ہیں وہ تمام ظاہر نتائج تو آنے ہیں نا.
تو وہ انسان کی طرف نہیں جاتی نگاہ. بہرحال تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا جناب. ابھی اور بہت سی باتیں کروں گا اور یقیناً صدیق بھائی ہمارے ساتھ ان سے کلام سنیں گے. تو ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر شوقے کے بعد. میں حاضر ہوں. ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے اوپن ہیں. آئیے ہمیں جوائن کیجیے اور جو بات آپ کرنا چاہتے ہیں یقیناً اس پروگرام کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں. صدیق بھائی آپ یہاں پہ موجود ہیں ماشاءاللہ, اور میں چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بہت ہی حسین کلام اس موقع کی مناسبت سے ٹھیک جو آپ کو بڑا مطلب ایسا ہو کہ ویسے تو سارے کلام آپ کے پڑھے ہوئے, ان کو ہوتا ہے نا بڑا خاص ہوتا ہے, وہ جو اچھا ہے جو الگ سنبھال کے رکھا ہے. بہت عرصہ پہلے ایک کلام پڑھتے تھے. آپ کو نکالے کوئی یادداشت نکالے اپنی کوئی. قربان میں ان کی بخشش کے, قربان میں ان کی بخشش کے, مقصد بھی زبان پر آیا نہیں, قربان میں کی بخشش کے, قربان میں کی بخشش کے, مقصد بھی زبان پر آیا نہیں, بن مانگے دیا اور اطلاع دیا, بن مانگے دیا اور اطلاع دیا, کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں, بن مانگے دیا اور اطلاع دیا. ایمان ملا ان کے صدقے, قرآن ملا ان کے صدقے, ایمان ملا ان کے صدقے, قرآن ملا رمضان ملا ان کے صدقے, رحمان ملا ان کے صدقے, رحمان ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں, رحمان ملا ان کے صدقے. اس محسن اعظم کے یوں تو خالد کے ہزاروں احسان ہے, اس محسن اعظم کے یوں تو ہم سب پہ ہزاروں احسان ہے, قربان مگر اس احسان کے, قربان مگر اس احسان کے, احساس بھی کیا تو جتایا نہیں, بن مانگے
ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، کیا بات ہے صدیق بھائی ماشاءاللہ. اچھا جی، بات ہو رہی تھی مفتی صاحب کہ جیسا کہ ابتدا میں مفتی شاہد صاحب سے بھی بات ہوئی کہ ہمارے یہاں یہ بہت عام سا تاثر ہے کہ ہم ہر بات جو ہے وہ اللہ ہی کے ذمہ معاذ اللہ ڈال دیتے ہیں اور شکوہ اللہ سے کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے ابھی تمہیدن جو دو چار باتیں عرض کی کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب میں ہی ملا تھا یا میرا ہی گھر ملا تھا، یا اس طرح کے شکوے جو اپنے عروج پہ بھی پہنچتے ہیں جو انسان کو کفر تک بھی لے جاتے ہیں. اس میں تھوڑا سا گفتگو کریں گے، لیکن پہلے دو کالرز کو شامل کر رہے ہیں. السلام علیکم. بزم افطار میں ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین، اور آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، جوائن کر سکتے ہیں، جو بات کرنا چاہیں. یقیناً میرے اس پروگرام کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں. مفتی صاحب، بات کو مزید آپ سے آگے بڑھاتے ہیں. جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے یہاں یہ بڑا ایک عام سی ظاہر تاثر بھی ہے، کمپیریزن بھی ہے کہ لوگ جو ہیں کمپیریزن کرتے ہیں کہ معاذ اللہ یا اللہ تو نے اس کو یہ دیا، مجھے یہ نہیں دیا. اچھا، انسان اپنی خطاؤں اور گناہوں پر نظر بھی نہیں رکھتا، جو وہ پلانٹیشن کرتا ہوا آ رہا ہوتا ہے اس کو صرف نظر کر دیتا ہے. ہوتا یہ کہ الٹیمیٹ تمام چیزیں اٹھا کے وہ اللہ کے ہی جو ہے وہ معاذ اللہ کھاتے میں ڈال دیتا ہے اور اس سے شکوہ کرتا ہے. جی ہاں، دیکھیں جنید بھائی، اس میں بنیادی طور پر جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں تو ہم اس اصل کو بنیاد نہیں بناتے جس کو بنیاد اللہ تبارک و تعالی نے قرار دیا ہے. مثال کے طور پر قرآن مجید میں صراحتاً فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور ان کی اتباع میں اور ان کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. چنانچہ اب ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام معاملات میں اپنا موازنہ کسی کے ساتھ نہ کریں. جہاں پر ہمارے ذہنوں میں یہ خیال آئے کہ میرے پاس فلاں چیز ہونی چاہیے تھی، بنگلہ میرے پاس بھی ہونا چاہیے تھا اور میرے پاس نہیں ہے، اور کرسی میرے پاس بھی ہونی چاہیے تھی اور میرے پاس نہیں ہے، اور ساری صلاحیتیں میرے پاس ہے، اتنا ٹائم مجھے بھی ملنا چاہیے تھا اور مجھے نہیں ملا. تو ان تمام چیزوں میں آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی ذات گرامی کو دیکھیے. ان سے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں کسی اور کا مقام بلند و بالا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اس کے باوجود دنیاوی حوالے سے کس قدر تکالیف ان کو دی گئی ظاہری اعتبار سے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ راہ دین میں جس قدر مجھے ستایا گیا اتنا کسی اور کو نہیں ستایا گیا. لہذا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ اس معاملے میں بھی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ آپ کے ذہن میں یہ خیال تب پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو مستحق سمجھ لیتے ہیں کہ میں اس چیز کا مستحق ہوں. یعنی فار ایگزامپل یہ جو اعلیٰ کا چراغ آپ نے رکھا ہوا ہے، میں اس کا مستحق ہوں اور یہ مجھے نہیں مل رہا، تو میں آپ کو شکوہ کروں گا کہ جناب عالی آپ مجھے یہ کیوں نہیں دے رہے. اس پہ گفتگو کرتے ہیں، مطلب اس میں موجود جن نے مجھے کہا کہ بریک پہ چلے جائیں، مختصر سے وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد لوٹیں گے. یقیناً آپ سے بات بھی ہوگی، آپ کی کال بھی شامل کریں گے. ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. بس میں افطار میں ایک بار پھر میں آپ کے ساتھ موجود ہوں اور یقیناً آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں ناظرین. جو بات کرنا چاہتے ہیں ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے اوپن ہیں. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم جناب مفتی ابوبکر صدیق صاحب، جناب مفتی شاہد صاحب اور جناب الحاج صدیق اسماعیل صاحب. آپ کے پاس کچھ کالز آئی تھی، کچھ کوشچنز آئے تھے، پہلے اس کے جوابات اگر ہو جائیں تو. ایک دو دیکھیں کوشچن کیا تھا کہ بد دعا کس کی قبول ہوتی ہے. تو دیکھیں بد دعا جو ہے مظلوم کی قبول ہوتی ہے، اور جو مشہور ہے جس کی کالی زبان اس کی قبول ہوتی ہے. اچھا، تو اصل میں بد دعا یا دعا یہ دونوں ایک ہی چیز ہے. اچھا، لیکن دو مختلف پہلوؤں سے دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو جن کی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں ان کی بد دعا بھی قبول ہوتی ہے. البتہ یہ کہ جو مظلوم ہوتا ہے اس کی زیادہ قبول ہے. بالکل. ایک تھا یہ کہ جناب وہ تعلیم حاصل کرتی ہیں، کوئی لڑکی وہ کہہ رہی ہے میرے تایا کہتے ہیں کہ حاصل کرو اور تائی کہتی ہیں نہ کرو. ٹھیک ہے. تو کیا اس کے حوالے سے حکم ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ جو دنیاوی تعلیم ہے شریعت مطالعہ اس سے منع نہیں کرتی، کیونکہ یہ تعلیم ایک ٹول کی حیثیت رکھتی ہے. جیسا کمانے کے لیے کوئی آدمی بالکل کوئی ہنر سیکھتا ہے تو اسی طرح ایک یہ ہنر ہے آپ کو ایک نوکری دلانے کے لیے. باقی اس سے تہذیب تمدن حاصل ہو جانا یہ تو برل نہیں ہے اس میں. وہ تو اصل اسلام کی تعلیمات ہے جس سے انسان کو تہذیب و تمدن اور زندگی کا طریقہ حاصل ہوتا ہے. تو اگر ان کو ضرورت ہے اس بات کی کہ ان کو نوکریاں کرنی ہے، دیگر معاملات کرنے ہیں تو حاصل کر لیں، ورنہ شرعی تعلیم حاصل کرے، دینی تعلیم حاصل کرے تاکہ خود بھی روشن ہو، لوگوں کو بھی روشن کر سکے. بالکل ٹھیک ہے. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. صاحب میں شکیل بول رہا ہوں رامپور سے. رامپور ہندوستان سے شکیل صاحب. جی السلام علیکم شکیل صاحب. دیکھیے میں نے اس سے پہلے بھی سوال کیا تھا. میں ڈائبٹک پیشنٹ ہوں اور ڈاکٹر صاحب مجھے دوپہر میں ایک دم چکر آیا تھا، میری شوگر گھٹ جاتی ہے ایک دم.
12-1 बजे। अब मैंने डॉक्टर से मशवरा किया, डॉक्टर ने कहा आप मतलब कि रोजे न रखें, तो उस सिलसिले में क्या हुक्म है शरीयत का? ठीक है, शुक्रिया। आपको बताते हैं। आपको बहुत शुक्रिया, आपने रामपुर हिंदुस्तान से हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? मोहम्मद खालिद बोल रहा हूँ जी, लाहौर से। जी मोहम्मद खालिद साहब, फरमाइए। मेरे एक दोस्त है, उनकी बीवी के पास कुछ 30-40 तोले सोना है। ठीक है। अपने मर्द को काम करने के लिए नहीं देती, अपने मेके पे रखा हुआ उसने सोना वो। अच्छा, तो मर्द पे भरोसा नहीं होगा? बेचारा परेशान है कि उसको सोना मुझे दे, तो वो नहीं दे रही। नहीं, तो मैंने कहा ना कि मर्द पे शायद भरोसा नहीं होगा। पूछना ये है नहीं, वो चाहती है कि ये बच्चों की शादी के लिए मैं रखूं। अच्छा, टेलीविजन की आवाज को बंद कर दें, बिल्कुल बिल्कुल बंद कर दें, टेलीविजन की आवाज को बंद कर दें। जी जी। अब पूछना यह है कि उस पर ज़कात जो बनेगी वो बीवी देगी कि मियाँ देगा, और अगर बीवी देगी तो अपने गरीब शौहर को दे सकती है। अरे ये क्या बात है? वाह वाह, ये तो घुमा फिरा के सारी बात जो फायदे की हो रही है वो शौहरी की हो रही है कि वो शौहर को सोना नहीं देती, और फिर उसके बाद अगर ज़कात निकलती है तो अगर बीवी देंगी। चले ठीक है, आपको बता दीजिए। आपको बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। तो पहले इसी पर बात कर लें। जी हाँ, ये एक भाई ने जो कॉल की थी कि शुगर वाले हैं, देखें शरीयत मुताहरा में बड़ी आसानी है कि अगर आप मरीज हैं तो शरीयत इजाजत देती है कि आप रोजा छोड़ दें, ठीक है, और उसके बाद जब आपको सेहत मिल जाए तो आप रोजा रख लें। तो अगर वाकई इस दर्जे का नहीं, कफारा वगैरह कुछ भी फिदिया नहीं होता। हाँ, ये है कि अगर इंजेक्शन लगाने से इनके मर्ज में बेहतरी होती है और ये रोजा पूरा कर सकते हैं तो फिर इन्हें जो है इंजेक्शन लगाने की इजाजत दी जा सकती है। बॉडी पर कंट्रोल कर लें तो रख सकते हैं। इसी तरह ये भाई ने क्वेश्चन किया कि 30-40 तोले सोना है और इसकी ज़कात किसके जिम्मे होगी। तो बुनियादी तौर पर ज़कात तो चूंकि सोना ज़ौजा की मिल्कियत है, तो जिसकी मिल्कियत सोना होगा उस पर ज़कात अदा होगी। ज़ौजा इन्हें सोना नहीं देती तो देखें आप एक चीज के मालिक हैं, आप उसे चाहे दें चाहे ना दें, चूंकि वो फिर अंदर के बहुत सारे मामलात होंगे वो हम नहीं जानते, तो बहरहाल उन्हें शरई तौर पर सोना देने पे मजबूर नहीं किया जा सकता। आखिरी बात यह है कि अब ज़कात तो चलेंगे, पता चल गया कि ज़ौजा पे है, ज़कात तो वो अदा करेंगी, लेकिन अपने गरीब शोहर को दे दें तो इसकी शरई तौर पर इजाजत नहीं है। जो कफालत में हो, जी, जो कफालत में हो उसे ज़कात नहीं दी जा सकती, उसूल फुरू और कफी। बिल्कुल ठीक है। एक बात जी, अगर इजाजत तो पहले कॉलर को ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो हेलो, टेलीविजन की आवाज को बंद कर दें। हेलो, ड्रॉप हो गई आपकी कॉल। जी मुफ्ती साहब, मैं तो उसी हवाले से एक जुमला कहना चाह रहा था कि वो कह रहे थे बेचारे शोहर को नहीं देते, गरीब शोहर। हाँ, गरीब शोहर को। तो देखो शोहर को ऐसी बुरी निगाह नहीं रखनी चाहिए बीवी के माल की तरह, अपने बाजू पर भरोसा करके मेहनत करनी चाहिए। मतलब ये बड़े नदीरे हैं वो, मतलब वो माल के ऊपर निगाह रखी है। अच्छा, और मजीद क्या है बताइए? बस यही क्वेश्चन। अच्छा, अब एक बात बताएं मुफ्ती साहब, देखिए एक चीज तो ये जब गुफ्तगू कर रहे थे इसमें एक आम सी बात ये कि हमारे यहाँ नॉर्मली होता ये है कि ह्यूमन एरर्स भी बहुत होते हैं। जी जी। आम जिंदगी के अंदर मिसाल के तौर पे मैं यूं अर्ज करूं कि हमने फर्ज कीजिए कि चूल्हे की गैस खुली छोड़ दी, अल्लाह ना करे वो अचानक मतलब जो है वो एकदम धमाका हो गया घर में, हमने शिकवा कर दिया जी अल्लाह ने जो है वो हमारे साथ ही क्या मामला कर दिया, पूरा का पूरा बेहतियाती, या बिजली की तार जो है वो छिड़ी हुई छोड़ दी है, पता चला बारिश हुई, बच्चा जाके उससे चिपक गया, नन्ना सा बच्चा मर गया। अब हम हाय करके रो रहे हैं कि अल्लाह तूने क्या कर दिया कि नन्नी सी जान जो है इसके साथ ये क्या जुल्म हो। बाज़ाहिर छोटी छोटी ना सीधी है ना, मिसाल के तौर पे आप जा रहे हैं, रास्ते में कोई कील पड़ी है, आपके पैर में लग गई, कोई जख्मी हुआ, अगर उसको हटा दे रास्ते से, रात को सोते वक्त बिला वजह में जहां इधर देखो बल्ब जल रहे हैं, पंखे जल रहे हैं, बिला जरूरत, सही बात, जो यूज हो रहे हैं, तो उनसे भी बड़ा ये देखें ये गुनाह के जुमरे में आता है। अगर इस पर अमल भी किया जाए तो इस पे भी सवाब का भी बिल्कुल बाइस बनता है। अच्छा, बात ये है कि इसमें जब ये एरर्स होते हैं और अल्लाह ना करे कोई बहुत बड़ा इंसिडेंट हमारे साथ होता है, बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है, वही बात है फिर हम अल्लाह से शिफा करते हैं कि परवरदिगार हम ही मिले थे। ये क्या मामला? देखिए इस हवाले से तो बात है कि अल्लाह तबारक व तआला तो अपना कानून बता चुका है, वज़ार कर चुका है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, तो तुम्हें जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है। इसी बात की मजीद वजाहत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस तैयबा से होती है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जो
اثر کے بعد سو جائے اور اس کی عقل چلی جائے تو پھر کسی اور کو الزام نہ دے. اچھا جی جی جی, اثر کے بعد سونے سے عقل چلی جاتی ہے؟ عقل جا سکتی ہے اس سے. اچھا, جنون ہو سکتا ہے. تو بہت سے لوگ جو عقل سے پیدل ہیں, مطلب دیکھا جائے کہ اثر کے بعد سوتے ہیں کہ نہیں سوتے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا, اسی طرح جو کھانے کے بعد ہاتھ نہ دو, اس سے بھی دماغی جو ہے امراض پیدا کرتے ہیں. کھانے کے بعد ہاتھ نہ دھوئے. اچھا, اس کے بارے میں حدیث کریمہ میں ہمارے یہاں تو آج کل جناب وہ ٹیشو کا باکس سامنے ہوتا ہے جی, اور کھانا کھانے کے بعد بہت ہی پراپر وے میں ہم ٹیشو سے مطلب اس کو صاف کر کے ٹیشو کو ڈسٹ بن میں پھینکتے ہیں. ٹیشو بھی گندا ہو جاتا ہے اور ہاتھ بھی ویسے ہی رہتے ہیں. اور ہوتا کیا, اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا یہ کہ اگر عقل چلی جائے انسان کی تو کسی اور کو الزام نہ دے. یہ کھانے کے بعد ہاتھ نہ دھو جائے تو عقل چلی جاتی ہے, اس سے جا سکتی ممکن ہے. اچھا, ممکن تو پھر تو پہلے بھی اور بعد معذرت کے ساتھ جتنی بھی ایلیٹ کلاس ہے پھر تو ان کو اس بات پہ سوچنا چاہیے, کیونکہ ہمارے یہاں تو آج یہ تو مطلب بڑا ایک عام سا ٹرینڈ ہے. نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس غریبوں کے لیے تو فیس نہیں ہوتی ہے. وہ تو ہاتھی دھوتے بیچارے, ان کا ٹیشو باکس ہوتا ہی نہیں. بات یہ لوگ دیتے ہیں. بالکل ٹھیک. السلام علیکم. جی, کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. اچھا, آپ سلام چھوڑیں, آپ سلام کرتے رہے, میں جواب دیتا رہوں گا. کریے سلام. انہیں پتہ نہیں چلا. آپ جنید بھائی. جی جی, کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ انڈیا سے. ہاں, اب مسئلہ سمجھ آیا. ٹیلی ویژن کی آواز. محمد آصف. جی, ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیں. ہاں, ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دیے جنید بھائی. جناب فرمائیے, کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کلکتہ سے بات کر رہا ہوں. جی, کلکتہ ہندوستان سے کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ بول رہا ہوں. کون بات کر رہے ہیں؟ ہاں, کہنے کا مطلب یہ ہے. ہلو جنید بھائی, میں واللہ سن رہا ہوں آپ کی بات, ان دونوں کانوں سے اللہ گواہ میں سن رہا ہوں آپ کی بات. آپ فرمائیے. ہاں جنید بھائی, مجھے شوگر ہے, ڈاکٹر منع کرتا ہے, لیکن میں روزہ رہنا چاہتا, میں روزہ رہتا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں, اور میں کی ٹی وی کا بہت فرینڈ ہوں. میں 15 سال سے میں کی ٹی وی میں شاعری میں بھی لگاتا ہوں اور صبح میں بھی لگاتا ہوں, لیکن مجھے لگتا نہیں. لیکن ابھی روزہ کا وقت ہے, 2 منٹ 3 منٹ ٹائم ہے, میری چین لگ گئی ہے یار جنید بھائی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں آپ کو دیکھتا ہوں, آپ کی ٹی وی کو دیکھتا ہوں تو بہت خوشی ہوتی ہے. ماشاء اللہ. اور ہم لوگ کے لیے دعا کریے. میں شوگر شہری میں اذان جب ہوتا ہے اس سمے پانی پی کے سو سکتے ہیں. اچھا, بالکل. اذان کے وقت کیوں پینا چاہتے ہیں؟ تھوڑا سا پہلے پی لیجیے. بہرحال آپ کو بتاتے ہیں اور اللہ آپ کو ہمت دے. مجھے خوشی ہوئی آپ کی کال سن کے. آپ کا پیار, آپ کی جو ایک سادگی ہے وہ اپنی جگہ ظاہر ہے. مطلب یہ چیزیں مجھے بڑی جو ہے وہ اٹریکٹ کرتی ہیں کہ اس طرح کے سادہ لوگ تو آج دنیا میں ہیں, اور یقین مانی لطف آتا ہے ایسے لوگوں سے بات کر کے. تو میں تھوڑا سا ظرافت بھی کر لیتا ہوں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ مجھے آپ کو وہ جو آپ کی اسپرٹ اور آپ کا جو پوٹینشیل ہے وہ دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ بیماری کے باوجود آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں. اللہ آپ کو جزا دے. السلام علیکم. ہلو. وعلیکم السلام. جی, کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں فیصلہ آباد سے ارشد بات کر رہا ہوں. جی ارشد صاحب فرمائیے. سر, میں کافی دنوں سے آپ کو کال کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, لیکن 2-3 بار کال میری ریسیو بھی ہوئی ہے, لیکن اس کے بعد وہ ڈراپ ہو جاتی ہے. جی ارشد بھائی فرمائیے, میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. فرمائیے. سر, وہ بات یہ ہے کہ آج کل یہ جتنی بھی موویز آج کل چل رہی ہیں ہمارے دین پہ چل رہی ہیں, جیسے لاسٹ ایئر وہ دی میسج مووی آئی تھی. جی جی. اور اس کے بعد آج کل حضرت یوسف علیہ السلام کے کریکٹر پہ بھی مووی آئی ہے جو کہ 48 گھنٹے کی ہے. ان پہ آئی ہے, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پہ آئی ہے. معاذ اللہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں تو مطلب ماتم کرتا ہوں, یقین مانیے, مسلمانوں کی عقلوں پر. جی فرمائیے. اور میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو پرمیشن دی گئی ہے, جو جن علماء کرام نے یہ ان کو چلانے کی پرمیشن دی گئی ہے اور ہمارے ٹی وی چینلز پر یہ مووی چلتی ہیں, کیا ان کو دیکھنا ٹھیک ہے؟ اگر ان کو دیکھنا ٹھیک ہے تو اب ان میں جو کریکٹر ہے وہ مجھے پتا چلا ہے, میں نے دیکھا نہیں ہے, کہ وہ دی میسج مووی میں حضرت امیر معاویہ کا رول. جی, امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہرحال اس پہ کلام کروں گا میں, آپ رہیے ہمارے ساتھ. ملاقات ہوتی ہے ناظرین آپ سے ایک مختصر صفحے کے بعد. مجمع افطار میں ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین, اور آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, جوائن کر سکتے ہیں. دنیا میں کسی بھی خطے, کسی بھی ملک سے آپ کا تعلق ہو, بس ایک ٹیلی فون کال کے ذریعے جو بات آپ کرنا چاہتے ہیں, میرے اس پروگرام کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں.
مفتی صاحب جو کوشچن آپ کے پاس؟ جی ہاں، یہ ایک کوشچن آیا تھا کہ انڈیا سے بھائی نے کال کی تھی کہ شوگر ہے اور روزہ رکھنا چاہتے ہیں، تو یہ بڑا ان کا جذبہ لائق تعریف ہے، بہت اچھی بات ہے، روزہ رکھیں، اللہ تعالیٰ نے بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ دوسری کال آئی تھی، اس پر آپ ماشاءاللہ مستقل پروگرام بھی غالباً گفتگو کر چکے ہیں کہ اسلامک موویز جو بنائی جاتی ہیں دی میسج کے نام سے اور مختلف اسلامی جو ہماری شخصیات ہیں ان کا کردار دکھایا جاتا ہے۔ پہلی چیز تو بالکل وضاحت کے ساتھ سن لی جائے کہ شرعی طور پر اس طرح کی مووی بنانا حرام ہے، شریعت میں اس کی قطعی طور پر کسی بھی اعتبار سے اجازت نہیں۔ یعنی اگر کوئی عالم دین جی جیسا کہ انہوں نے ایک جملہ استعمال کیا کہ علماء کرام سے سرٹیفیکیشن اس کی جو ہے وہ ہوئی ہے، تو اگر کوئی علماء کرام سرٹیفائڈ کرتے ہیں اس کو، یا دیکھیں جزوی طور پر اگر آپ اس طرح شروع کریں گے نا تو پھر ہر معاملے کے اندر کسی ایک چیز کے اندر نہیں، ہر ایک کے اندر اس میں مطلب کا فتویٰ ملا یہاں پہ عمل کر لیا، اس میں مطلب کا ملا یہاں پہ عمل کر لیا، یعنی وہ تمام علماء کا اتفاق ہے۔ اس میں پاکستان میں جمہور کو دیکھیں گے، جمہور علماء کیا کہتے ہیں، ورنہ تو دیکھیں اسلام دشمن طاقتوں کے بھی خریدے ہوئے لوگ ہیں جو ان کی مرضی پہ ہر قسم کا فتویٰ دیتے ہیں اور ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے دیتے ہیں، جن کے چہروں پہ داڑیاں بھی نہیں ہوتی ہیں، وہ مفتی بھی کہلاتے ہیں اور دین کے بڑے جنرل کرنل کمانڈر ہوتے ہیں اور بڑے ایک پروفیسر جمہور علماء کا فتویٰ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنید صاحب ہماری قوم کو اتنا شعور ہے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک داڑھی منڈا آدمی ہے، اسے صحابی بنا کے دکھا رہے ہیں جناب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ قوم کو کیا میسج دینا چاہیے؟ بلکہ شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو کہ آپ صحابی کا کردار جو ہے وہ آپ داڑھی منڈوں کے کردار کے اندر دکھانا چاہ رہے ہیں، گویا کہ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے کہ جس کے تحت آپ تعلیمات اسلام پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی ذہن نشین رکھیں کہ آپ ریٹنگ کی دوڑ میں بھاگیں، رمضان کے اندر آپ کو جو کرنا ہے پیسہ کمانے کے لیے آپ کریں، لیکن آپ دین کو تو بنیاد نہ بنا۔ اچھا ایک چیز آپ اس کے اندر تو کم از کم آپ مسلمان تو ہیں نا، اب اگر آپ پیسہ کمانے کے لیے کوئی غیر شرعی چیز کو چلا رہے ہیں تو اس کی شرعی طور پہ اجازت نہیں ہوگی۔ پھر اس کے اندر ایک چیز اور کہ آپ نے جس چیز کو دکھایا کہیں سے لیا، اب اس میں آپ نے حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ عمل تو دکھایا کہ انہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ چبایا، لیکن وہ تو صحابیاں ہیں، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت واشی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل تو آپ نے دی میسج کے اندر دکھا دیا کہ انہوں نے نیزہ مارا ہے، آپ نے یہ نہیں بتایا انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب صحابی کے بارے میں اور پھر ایک چیز اور بڑی اہم ہے، قطع کلام کی معذرت چاہتا ہوں، اس کو سم اپ کرتے ہوئے اگر ہم یوں تھوڑا سا سمجھیں بات کو تو بات بہت واضح، جیسا کہ آپ نے اس دن بھی ایک بات فرمائی تھی کہ فاسق و فاجر اور شرابی اور کافر اگر مثال کے طور پہ وہ کردار کرے تو ہماری غیرت کیسے کرے، غیرت ایمانی کی۔ میں اس سے آگے کی بات کر رہا تھا، سے میں نے یہ بات کی اور شاید دیکھیں آپ کا جو جذبہ ہے نا یہ لائق تعریف ہے، اور مجھے حیرت اس بات پہ کہ دیکھیں آپ کے اندر یہ درد موجود ہے نا جس کا آپ اظہار کر رہے ہیں۔ آگے کی بات کر رہا ہوں جی، میں تو اس سے آگے کی بات کر رہا ہوں صدیق بھائی جی، میں بات یہ کر رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ آپ فاسق و فاجر اور شرابی کی بات کر رہے ہیں، کافر کی بات کر رہے ہیں، ہمارا آپ کا ایمان کیا اس بات کو تسلیم کر سکتا ہے کہ کوئی مسلمان بھی ان کا کریکٹر کرے؟ نہیں کر سکتا۔ کوئی مسلمان بھی زور و تقوی کی اس میں معراج پہ نہیں پہنچ سکتا کہ جہاں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاک کو بھی چھو سکے۔ بڑی سمپل سی بات ہے۔ اور صحابیت کے درجے کو بڑے سے بڑا غوث، قطب، اوتاد، ابدال، امد صحابیت کے مطلب میں بات کچھ نہیں، جب مسلمان نہیں کر سکتا تو رعوف بھائی کی فرمائش آئی ہے جی کہ بے خود کیے دیتے ہیں اندازے۔ اچھا ماشاء اللہ۔ حضرت بیدم شاہ وارسی رحمت اللہ علیہ کا کلام، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجاب والا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجاب والا، دل میں تجھے رکھ دو، دل میں تجھے رکھ لو، اے جلوائے جانانا، بس اتنا کرنا اے چشمے کریمانہ، بس اتنا کرنا اے چشمے کریمانہ،
جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، دنیا میں مجھے اپنا جب تم نے بنایا ہے، جب تم نے بنایا ہے تو محشر میں بھی کہتے نا یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہتے نا یہ ہے میرا دیوانہ، اور جی درشن کا تو درشن ہو، نظرانے کا نظرانہ، پینے کو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے، پینے اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا میخانہ، دوبارہ آتا ہوں سجی بھائی، پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا میخانہ، دل میں تجھے رکھ لو کیا بات ہے، ماشاءاللہ صدیق بھائی ماشاءاللہ. مفتی صاحب ہم جو بات کر رہے تھے کہ ہمارے یہاں جو ایک عام روٹین اور ایک عام طریقہ ہے، تھوڑا سا بات کو اور اسی کو آگے بڑھاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ یعنی کیا مائنڈ سیٹ ہے اس کے پیچھے کہ ہم لوگ، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے غلط کیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ یار جو ہم بوتے ہوئے آ رہے ہیں وہ صحیح نہیں کیا، نہ اللہ کا ہم نے عبادتوں کا صحیح ادا کیا، نہ اس کو صحیح طور سے راضی کیا، رشوت بھی لی، جھوٹ بھی بولا، مسائل میں بھی خود ہی مبتلا کیا، سود بھی لیتے رہے، حرام کاریاں بھی کرتے رہے، ایون شراب پیتے رہے، بدکاریاں، سب کچھ کرتے رہے. اب پھر آ کے اگر ہم یہ کہیں کہ پروردگار جو ہے وہ ذمہ اس کا ہے. دیکھیں اس حوالے سے بات یہ ہے کہ تربیت کی بہت ضرورت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے بنفس نفیس آپ نے تربیت فرمائی، اور جس زمانے تک مسلمانوں میں یہ تربیت کا سلسلہ جاری رہا اس وقت تک مسلمان غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح سمجھتے رہے. ٹھیک ہے، آج جبکہ تربیت کا سلسلہ ختم ہو گیا، لوگ تربیت کرنے والے ناپید ہو گئے ہیں، اور لوگ ایسے لوگوں کے پاس جاتے بھی نہیں ہیں جو تربیت کر سکیں، تو اس کی وجہ سے ہر شخص نے اپنا ایک کرائیٹیریا بنا لیا، اپنا ایک معیار بنا لیا، اس معیار کے مطابق کسی چیز کو اچھا سمجھتا ہے، کسی چیز کو برا سمجھتا ہے. جیسا کل کال ایک آئی تھی کہ آپ لوگ جوتے اتار کے بیٹھ جائیں یہاں پر، تو کیا معیار ہے اس کے جوتے اتارنے کا، جوتے پہننے کا؟ کیا اس کا ادب کا سبب ہے جو اس نے ہمیں یہ تعلیم کی کہ جناب آپ یہاں پہ جوتے اتار کے بیٹھے ہیں اس پروگرام میں؟ تو ہر ایک اپنے سر چل رہا ہے. آپ کی اجازت ہو تو بریک پہ جاتے ہیں، بریک سے لوٹ کے پھر آپ سے کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین رہیے گا ہمارے ساتھ، کہیں مت جائیے گا. ملاقات کروں گا آپ سے آپ کی کالز کے ساتھ ایک مختصر سے وقفے کے بعد.
بزم افطار میں ایک بار پھر میں آپ کا میزبان حاضر خدمت ہوں. ناظرین، ایک اناؤنسمنٹ ہے کہ ARYQ TV لایا ہے رمضان کی رحمتیں اور برکتیں آپ کے لیے نوکیا فونز پر. ARYQ TV اپلیکیشنز اب آپ کے نوکیا فونز پر دستیاب ہے. آپ اپنے نوکیا فونز پر OVI اسٹور پر جائیں اور ڈاؤن لوڈ کریں ARYQ TV اپلیکیشن. ARYQ TV اپلیکیشن سے قرات، حمدونات، اسلامی وال پیپرز اور رنگ ٹونز ڈاؤن لوڈ کریں اور رمضان کا ہر لمحہ پر نور بنائیں. تو آج ہی ڈاؤن لوڈ کیجیے ARYQ TV اپلیکیشنز اپنے نوکیا فون پر OVI اسٹور سے اور سمیٹیں برکتیں رمضان کی. ساتھ ساتھ ناظرین یاد رہے کہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت ظاہر آپ کو پتا ہے کہ اساس راشن اسکیم کی ابتدا کی گئی ہے اور اس سلسلے میں بہت آسان طریقہ ہے کہ 30 پاؤنڈ کے ذریعے آپ ایک فیملی کو راشن بھیج سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں آپ ضرور آگے بڑھیے، پیچھے مت رہیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ فیملیز آپ سے استفادہ کر سکیں. مفتی صاحب، بات کو اور تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. جیسا کہ ہم بریک سے قبل بات کر رہے تھے، ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، پلانٹیشن ہم خود کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ گناہوں کی، برائیوں کی پلانٹیشنز ہمارے یہاں خود ہو رہی ہوتی ہیں. جیسا کہ میں بات اب شیئر کر رہا تھا، ہم نے شراب کثرت سے زندگی بھر پی ہے، آخر میں ہمارے ساتھ پرابلم ہو گئی، ہم کہتے ہیں جی اللہ نے جو ہے وہ معاذ اللہ اس کا ذمہ ہے. ہم نے زندگی بھر سود لیا ہے، ہمارے گھر کے اندر بیماریاں آ گئیں، ڈسیبل بچے پیدا ہو گئے یا کوئی انسیڈنٹس ہو گئے، ایکسیڈنٹس ہو گئے، ہم معاذ اللہ ذمہ جو ہے وہ اللہ کی ذمہ کر دیتے ہیں. یعنی ساری باتیں ہم خود کر رہے ہوتے ہیں، نتیجہ جو ہے وہ برا ہوتا ہے تو اللہ کی جانب کر دیتے ہیں. بلکہ ایک جملے کا میں اور اضافہ کروں کہ عموماً لوگ جب پریشان ہوتے ہیں تو نہ جانے کون سا گناہ سرزد ہو گیا، اللہ تعالیٰ کس گناہ کی سزا دے رہا ہے، کس گناہ کی سزا دے رہا ہے. معاذ اللہ یہ لوگوں کی زبان زد عام ہیں یہ باتیں، اور یہ ساری کی ساری باتیں اسی صورت میں ہے کہ دین سے غفلت کی وجہ سے، دین کی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے. ورنہ جس طرح کہ ابھی صدیق بھائی نے بھی اپنی گفتگو میں اس بات کا ذکر کیا کہ راستے میں پڑی ہوئی چیز کے معاملے کے حوالے سے، یا جو بات آئی تھی کہ رات کو سوتے وقت لیمپ بند کر دے آدمی، چراغ بند کر دے، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے تو ان تمام باتوں کے بارے میں رحمت فرما دی اور ان کے نقصانات کو بیان کر دیا. اور یہ جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہم جن کو چھوڑ دیتے ہیں یہ سمجھ کے کوئی غیر اہم ہے، ان کے بارے میں آپ نے بتایا کہ ایمان کے حصے ہیں، ایمان کے درجے ہیں، ایمان کے شعبے ہیں، اور باقاعدہ ان کی فضائل بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اس زمانے میں سب سے بڑی یعنی ہماری خرابی یہ ہے کہ ہم لوگوں نے دین کی تعلیمات حاصل نہیں کی. پھر تعلیمات کو دینے والا مربی چاہیے. تربیت کا ایک نظام ہمارے یہاں پہ ہوا کرتا تھا، وہ تربیت کا نظام ہمارے یہاں پہ ختم ہو گیا ہے. اب اس وقت لوگوں کی جو تربیت کر رہا ہے وہ میڈیا کر رہا ہے، اور ہر وقت ہر انسان جو ہے میڈیا کے سامنے ہوتا ہے یا میڈیا کی خبریں اس کے سامنے آتی رہتی ہے. اب کیونکہ ٹی وی کی تربیت دیکھیے کہ کتنے لوگوں کی کالز ہمارے پاس آتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنی زندگی کو تبدیل کر لیا، ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے لگے ہیں، ہم لوگ نماز پڑھنے لگے ہیں، روزہ رکھنے لگے ہیں. تو جب ایک ٹی وی کی تربیت کا نتیجہ ہے تو جو دیگر چینلز ہیں اور جو کچھ وہ پیش کر رہے ہیں تو ان سے ویسی تربیت لوگوں کو ملے گی. اس پہ گفتگو کرتے ہیں اور یقیناً ناظرین اس پہ بات چیت ہونی چاہیے. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور یقیناً میں آپ کے ساتھ ہوں. ملاقات کروں گا آپ کی کالز کے ساتھ ایک مختصر صفحے کے بعد. بزم افطار میں ایک بار پھر آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے. جناب صدیق بھائی کیا سنانے والے ہیں؟ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اکرام. ورفعنا لك ذکرک کا تصور لے کر ہم نظر گنبد خضرا پہ جمائے ہوئے اللہ مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے اللہ مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے کشتیاں اپنی کنارے
ترائے ہوئے ایک جھلک آج دکھا یا رسول اللہ ایک جھلک آج دکھا گنبد خضرا کہ مکی ہم نکم میں ہیں مگر سیاہ کار ہے کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے ہوئے سر پہ رکھ دیجیے ذرا دست تسلی آقا غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے کیا بات ہے صدیق بھائی. ناظرین یقیناً یہ جو موقع ہے بہت ہی حسین موقع ہے اور دعاؤں کی قبولیت کا موقع ہے. ابھی کچھ باتیں بھی کروں گا اور آخر میں انشاءاللہ بلکہ آخر سے پہلے صدیق بھائی سے انشاءاللہ مناجات بھی سناؤں گا. تو کہیں مت جائیے گا, آپ سے ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد. بزم افطار میں ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین ٹیلیفون لائنز آپ کے لیے اوپن ہیں, ہمیں جوائن کیجیے. اور مفتی ابوبکر صدیق صاحب, مفتی شاہد صاحب اور الحاج صدیق اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں, کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجیے. مفتی صاحب بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. اب جیسے یہ ہم نے ایک بات کی کہ انسان جو ہے وہ برائیاں کرتا ہے پھر اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا. ایک بات یہ ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اس ایکسٹریم پہ پہنچ جائے کہ وہ ہر کیے ہوئے غلط فعل کو بھی اللہ ہی سے منسوب کر دے کہ بھئی میری کیا قدرت ہے, اللہ نے مجھے یہ کروایا مجھ سے, میرا تو کوئی اختیار ہی نہیں تھا. جی ہاں دیکھیں جنید بھائی, اس میں دو چیزیں بنیادی طور پہ بڑی اہم ہیں. ایک تو ہے کیے ہوئے غلط فعل کی بنا پر اللہ پہ الزام لگانا. ایک یہ ہے کہ کیے گئے غلط اور غیر شرعی فعل کو اللہ کا احسان قرار دینا. یہ دو چیزیں بڑی خطرناک ہیں. کیے گئے غلط فعل پر اللہ پہ الزام لگانا یا اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بہتان باندھنا یہ تو غلط ہے, لیکن آپ ایک ایسا کام کر رہے ہیں جس سے اللہ نے منع کیا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ فحاشی اور عریانیت کو عام کر رہے ہیں, اور جب آپ اس میں ہٹ ہو جاتے ہیں اور آپ کا ایک نام ہو جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ مجھ پہ اللہ کا شکر ہے. تو یہاں پہ آپ تھوڑا سا خیال کر لیں کہ آپ ایک ایسے کام کو جس سے اللہ نے منع کیا ہے اسے اللہ کا شکر قرار دے رہے ہیں. اس چیز پر بھی توجہ کرنے کی بہت ضرورت ہے. دوسری جی یہ کفر کی صورت بن جائے گی کہ اللہ کے منع کردہ کام کو اللہ کا شکر قرار دینا کفر ہو جائے گا. جیسے ہمارے یہاں بڑی عام سی بہت عام سی بات ہے, اور اس میں بہت سارے ہر چیز کو جو ماشاءاللہ کر کے شروع بہت سارے ایکٹرز کو اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. ان کی صدیق بھائی کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ صدیق بھائی کے ذہن میں کوئی بات آئی ہے کہ لوگ ماشاءاللہ کہہ کے شروع کرتے ہیں. اور دوسری بات جو آپ نے پہلے ذکر کی ٹاپک کے حوالے سے کہ اپنے غلط کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا. دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث کریم ہے, نبی کریم فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا کوئی ایسا کلمہ کہتا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا اور ہمیشہ ہمیشہ کی رضا مندی لکھ دی جاتی ہے. اور بعض اوقات انسان اپنی زبان سے اللہ کی نافرمانی کا کوئی ایسا کلمہ کہتا ہے کہ انسان کو نہیں پتہ چلتا اور ہمیشہ ہمیشہ کی ناراضگی لکھ دی جاتی ہے. بالکل ٹھیک. میڈیا نے بنیادی طور پر شعور بہت دیا. اگر آج کو یہ کہتا ہے نا کہ مجھے پتہ نہیں ہے یا میرے خیال میں نہیں ہے تو اب اس کی یہ بات ایکسیپٹڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم گفتگو کرتے ہیں مفتی صاحب. ایک کالر کو پہلے شامل کیے لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. بس آپ لوگوں کو اپریشیٹ کرنے کے لیے آپ کے پروگرام کو فون کیا ہے میں نے. جی بہت شکریہ بہت شکریہ. آپ کون بات کر رہی ہیں کراچی سے؟ کراچی سے میں مسز انیس بات کر رہی ہوں. مسز انیس بات کر رہی ہیں. پروگرام دیکھ رہی ہیں آپ؟ جی جی. ٹھیک ہے. اور کوئی پیغام دینا چاہتی ہیں؟
बस 14 अगस्त की मुबारकबाद देना चाहती हूँ। आपको भी बहुत मुबारक, आपको भी बहुत मुबारक। आपका बहुत शुक्रिया मिसेज अनीस, आपने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं 3 सवाल दे रही थी ना आपको। पहला सवाल ये है मेरा, हम अपने होटल से दूर है, आप 9 किलोमीटर। एक मिनट रुके। आप कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं इंडिया से बात कर रहा हूँ, बेंगलोर से बात कर रहा हूँ। बेंगलोर से बात कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, सॉरी। अच्छा, ठीक है। आप क्या पूछना चाहते हैं ये बताइए। मेरे 4 सवाल है। पहला सवाल ये है मेरा, हम अपने वतन से दूर आए 92 किलोमीटर दूर को। हम जब अपने वतन से जाते हैं तो पूरी नमाज पढ़ते हैं। अगर हमारे वतन के ऊपर से हम 2 घंटे के रास्ते पर दूसरे रिश्तेदार के पास गए तो या खत्म नमाज पढ़ना या पूरी नमाज पढ़ना? तब तो नहीं होते बेटा, डायरेक्ट यहाँ से गए, यहाँ से आए तो। हाँ, और दूसरा सवाल ये है मेरा, बच्चे वाली माँ दूध पिलाता था तो ये एक मिनट, आपकी थोड़ी सी थोड़ा सा प्रॉब्लम है लैंग्वेज का, जरा आहिस्ता आहिस्ता बताएं। 92 किलोमीटर आपके वतन से डिस्टेंस है ना जहाँ पे आप जाते हैं? हाँ, ठीक है। तो हम दूर है, वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं हमारे घर में। हम वतन को गए थे, पूरी नमाज पढ़ना, कसर नमाज नहीं पढ़ना। ठीक, समझ आ गई। ठीक है, हाँ ठीक है, कसर नमाज है उसको। ठीक है, और दूसरा मसला क्या है आपका? ये पूरा सुन लिया कसर नमाज का? जी, कसर हम समझ गया। ठीक है, अब दूसरा मसला समझ गए। दूसरा काम ये है, बच्चे वाली माँ अगर बच्चे को दूध पिलाता तो अपना दूध माँ के आम को गिराते तो नमाज होती क्या नहीं होती? दूसरा सवाल आप समझे? ठीक है, हाँ, हम काय को नहीं कहेगा, हम समझ गए आपका मसला। बिल्कुल ठीक है। तो अभी आपका बहुत शुक्रिया, आपने हिंदुस्तान से हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं सलमा बोल रही हूँ लियाकतपुर से। जी सलमा, फरमाइए। जी, मेरा सवाल ये है कि मेरी अम्मी को हज करने का बहुत शौक था। वो बचपन से ही बहुत शौकीन थे और वजाहत किया करते थे कि मुझे ख्वाब में रसूलुल्लाह की ज़ियारत नसीब हो, लेकिन बचपन में तो ज़ियारत नहीं हुई। तो काफी अर्से बाद यानी कि शादी होगी, उसके बाद फिर उन्हें 10 साल यानी कि उन्होंने अच्छे से ख्वाब देखे जिसमें उन्होंने खाना काबा का तवाफ भी किया और कई ऐसे मनाज़िर देखे। तो अल्लाह ताला ने फिर उन्हें, अब्बू ने कहा कि मैं आपको कहना हज तो नहीं करवा सकता, उम्र जरूर करवाऊंगा अपनी जिंदगी में। तो अब्बू ने फिर उम्र पे भेजा अम्मी को, वही अब्बू की जिंदगी का आखिरी साल था। अम्मी फिर रमजान मुबारक में गए, किसी यहाँ रोजा वहीं पे इफ्तार किया मक्का मदीना में, और 3-4 महीने तकरीबन हर में काबा में। आपका जो क्वेश्चन है अगर आप वो मुझे बता दीजिए तो बहुत आसानी हो जाएगी। मेरी क्वेश्चन ये है कि अम्मी जो है ना हज करके वहाँ से वापस है उम्र पे गए थे, तो लोग कहते हैं कि आपने जो है हज आपका जायज नहीं, आपकी 2 बेटियां जवान के घर में, आपने उनकी बस इतनी सी बात है। बिल्कुल ठीक, आपको बताते हैं। आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। जी मुफ्ती साहब। देखिए, पहला जो क्वेश्चन क्या था 92 किलोमीटर वाला, तो बिलाशुबा जब ये अपने वतन असली आएंगे तो वहाँ पर पूरी नमाज पढ़ेंगे। इसी तरह रास्ते के अंदर जब तक इनकी अपनी आबादी नहीं आती वतन की, वो कसर ही करते रहेंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। तो इनका दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्या बच्चों को वजू दूध पिलाने के बाद क्या खातून डायरेक्ट नमाज पढ़ सकती है? मुराद इनका वजू टूटने के हवाले से था, तो दूध पिलाने से वजू नहीं टूटता। बिल्कुल ठीक। आपकी इजाजत से ब्रेक लेते हैं। तो जनाब थोड़ी सी देर के लिए मैं बिछड़ने के लिए जाऊंगा, और बिछड़ के जब वापस आएंगे आपसे मुलाकात करेंगे तो आपकी कॉल भी शामिल करेंगे और आपसे बातचीत भी करेंगे। मुलाकात होती है आपसे एक मुख्तसर बज़्म इफ्तार में। एक बार फिर आपका मेजबान हाजिर खिदमत है। आप हमें ज्वाइन कीजिए और कॉल करके जो बात करना चाहते हैं यकीनन आप मुझसे कर सकते हैं। बात को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, बल्कि समअप करने की तरफ जाते हैं कि ये जो एटीट्यूड है हमारा कि हमारे यहाँ जो हम कोताहियां करते हैं, जो खताएं करते हैं, गुनाह किया करते हैं, अल्टीमेट उसके नताइज जितने ही भयानक आ जाएं, जितने ही बुरे आ जाएं, जिम्मेदारी हम अल्लाह ही को ऊपर डाल दिया करते हैं। इस एटीट्यूड को तब्दील कैसे किया जाए? देखिए, इस एटीट्यूड को तब्दील करने के लिए सबसे पहले इंसान को अपने अंदर शुक्र के जज्बात को पैदा करना होगा। और शुक्र का जज्बा ये होता है कि इंसान नेमत देने वाले की नेमत को पहचाने। अब नेमत को पहचानने का तरीकाकार क्या है? जैसा कि अभी हमारी गुफ्तगू के दरमियान में ये बात आई थी, मुफ्ती शाहिद साहब ने जिक्र भी किया था कि इंसान जब तक अपने से ज्यादा नेमत वालों को देखता है तो उसमें कुफरान पैदा होता है, लेकिन जब इंसान अपने से कम नेमत वालों को देखता है तो उसके दिल में शुक्र के जज्बात पैदा होते हैं। मसलन किसी के पास बिल्डिंग है, झोंपड़ा है, तो वो अपने से कम तर आदमी को देखे तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे। यानी जो फुटपाथ पे अपने सर को रात गुजारता है तो उसको फिर शुक्र का जज्बा पैदा होगा कि अल्लाह ने मुझे ये तो अता फरमाया।
تو جب انسان میں شکر کا جذبہ پیدا ہوگا تو پھر یہ برائی سے نکلتی چلی جائے گی. بالکل ٹھیک. اس پہ گفتگو کرتے ہیں مزید. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. جنید بھائی کیا حال ہے؟ میرے حال بہت اچھے ہیں. آپ بتائیے آپ کے حال کیسے؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. میں نائلہ ملک بول رہی ہوں لاہور سے. جی نائلہ صاحبہ فرمائیے. ہاں جی جنید بھائی بڑی دیر سے ٹرائی کر رہی تھی. بڑا نمبر بڑی مشکل سے ملا ہے آپ کا. جی فرمائیے فرمائیے. اور جنید بھائی یہ بات ہے کہ میں نے 2 سال پہلے آپ کی دعا سنی تھی. آپ نے بڑی اچھی دعا کی تھی اور میں بیمار تھی اس وقت. ارے اور مجھے بریسٹ ٹیومر تھا. ہاں جی تو میں بہت زیادہ بیمار تھی اور میں روزہ نہیں رکھ رہی تھی اور میں اتنا روئی کہ اگلے سال اللہ تعالیٰ نے مجھے حج کروا دیا. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. اور جنید بھائی میں اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں عمرے پہ جاؤں لیکن اب میرے اتنے وسائل نہیں ہیں اتنے کہ بس یہ ہے کہ میں کس طریقے سے جاؤں. اب میرا بہت دل ترستا ہے کہ میں اللہ کے گھر جاؤں. اب دوبارہ کیا اس وقت بھی آپ خود گئی تھی؟ اور میں حج پہ گئی ہوں. آپ کی دعا سن کے اسی وقت میری منظوری ہو گئی. میں عرض کروں میری تو کیا اوقات ہے. بس وہ اللہ تعالیٰ بس آپ دعا کریں کہ میں دوبارہ عمرے پہ جاؤں. میں وہی تو اور میرے پاس اتنے وسائل تھے لیکن میں نے قرض دیا ہوا ہے. سن تو لیں میری بات. کیا اس وقت بھی آپ خود گئی تھی حج پہ؟ کیا ہاں جی اس وقت بس نہیں آپ خود نہیں گئی تھی. یہ تو ان کا کرم ہوتا ہے وہ بلا لیتے ہیں. تو بات یہ ہوتی ہے کہ ابھی بھی ان کا کرم ہوگا تو بلا لیں گے. کس کو کیا پتا. بڑے بڑے وسائل والے میں نے دیکھے صاحب بڑے بڑے کروڑ پتی جو اپنے مال کے اوپر ہے صدیق بھائی بیٹھے ہوتے ہیں چوپال لگا کے اور چوکھٹ. بھائی میں نے آپ کی دعا سنی نا تو میں اب یقین کریں کہ اس وقت میرے جسم کے لو کنڈے کھڑے ہو گئے اور میں اتنا روئی کہ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں یہ دعا سن کے کہ مجھے کیا ہو گیا ہے اور مجھے کیا ہوا ہے. اور اس وقت میری منظوری تھی. بس یہ اللہ کا فضل ہے. اور ابھی بھی دعا ہی کیجیے. بس دعا کیجیے. میرا ایمان ہے میں نے کہا نا کہ بڑے بڑے لوگ جو پیسے والے ہوتے ہیں پیسوں کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں بلاوا نہیں آتا. اور ایک ہوتا ہے کوئی غریب بیچارہ کھڑا ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ سرکار دستخط فرما دیتے ہیں اس کے اوپر کہ بلا لو میرے اس غلام بلا لو. اب اس کو جو ہے وہ میری دوری برداشت نہیں ہوتی اس کو بلا لو میرے پاس. تو بس وہ آ جاتا ہے. اب وہ کیسے بھیج دیا جاتا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. تو 6:50 پہ آج لاہور اور اس کے مضافات میں لوگ افطار کریں گے انشاءاللہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام. میرے حال بہت اچھے ہیں. آپ سنائیے آپ کے حال کیسے ہیں؟ الحمدللہ کا بڑا کرم ہے. میں سعودی عرب سے ریاض سے بات کر رہا ہوں. سعودی عرب ریاض سے کون سا بات کر رہے ہیں؟ ہاں جنید بھائی پوچھنا یہ ہے کہ آج سے تقریباً ہفتہ پہلے آپ کے ادھر پروگرام میں ایک لڑکی نے کال کیا تھا اور بولا کہ میری ڈیوورس ہو گیا ہے. میرے ہسبینڈ نے 1 ٹائم میں ڈیوورس 3 بار بول دیا ہے. تو آپ نے اور مفتی اکمل صاحب بولے تھے کہ 1 ٹائم میں ہوگی طلاق ایک ہی بات. تو آپ جلد سے جلد اپنے فادر کے پاس چلے جائیں. لیکن ادھر ہم لوگ تو قرآن پاک پڑھتے ہیں تفسیر وغیرہ پڑھتے ہیں. ہمارے پاس ادھر سعودی عرب کے اندر ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں. انہوں نے لکھا ہوا ہے تفسیر میں کہ 1 ٹائم میں آپ نے 10 دفعہ بھی طلاق بول دیا تو آپ کا ڈیوورس نہیں ہوا ہے. پھر آپ 3 مہینے کے اندر رجوع کر سکتے ہیں. اور ایک ٹائم میں یعنی جتنی بار مرضی بول دو وہ ایک سبق کیا جائے گا. ٹھیک ہے بالکل. اور کوئی کنفیوژن ٹھیک ہے. میں اس کنفیوژن کو دور کروں گا بالکل دور کروں گا. اور یقیناً مفتی ابوبکر صدیق صاحب اور مفتی شاہد صاحب ہمارے ساتھ ہیں لیکن وقفے پہ جانا ہے. وقفے سے لوٹ کے واپس آئیں گے انشاءاللہ. اس پہ کلام بھی کریں گے اور آپ کی کال بھی شامل کریں گے. ملاقات ہوتی ہے ناظرین آپ سے ایک مختصر شفت کے بعد. بس افطار میں ایک بار پھر آپ کا میزبان حاضر خدمت جناب. آپ ہمیں کال کیجئے جوائن کیجئے اور اگر کوئی میسج دینا چاہتے ہیں کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو ضرور میں آپ کا منتظر ہوں. ناظرین آج اسلام آباد اور اس کے مضافات میں 6:59 پر افطار کی جائے گی اور کراچی اور اس کے مضافات میں 7:09 پہ افطار کی جائے گی. اچھا جی 2 کوشچنز آپ کے پاس آئے تھے. جی ہاں یہ ایک بہن نے کال کی تھی کہ والدہ محترمہ نے حج کیا اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ جوان بیٹیاں ہوں تو حج نہیں ہوتا. یہ ہمارے جو خود ساختہ افراد ہیں جو اپنی طرف سے من گھڑت مسئلے بیان کرتے ہیں یہ انہی کا ایک من گھڑت مسئلہ ہے
کہ بیٹیاں جوان ہو تو حج نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کے پاس آپ پہ حج فرض ہو چکا ہے تو آپ کے لیے حکم شرعی ہوگا کہ آپ حج کر کے آئیں. بیٹیوں کی شادی کے اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب عطا فرما دے گا، بہرحال ان کا حج ہو چکا. لب لباب یہ کہ جو فرض ہے اس کی پرائرٹی، اس کے بعد تمام چیزیں. جی بالکل مزید. اسی طرح یہ ابھی سعودی عربیہ سے کال کی گئی تھی کہ 3 طلاقوں کا مسئلہ ہم نے قرآن پڑھتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں تو ہمیں نظر نہیں آتا. جی لیکن پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ ایک وقت میں اگر 3 طلاقیں دی جاتی ہیں تو امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم اس بات پر متفق ہیں کہ ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقیں 3 ہی ہیں. اس پر اجماع صحابہ ہے، اور اجماع صحابہ بہت بڑی دلیل ہے جس کا کوئی بھی اربعہ جو ہے اس بات بھی متفق، اور صحابہ کا اجماع ٹھیک ہے جو کہ نص قطعی کے لیے بعض اوقات ناسخ بھی بن جاتا ہے. اس لیے سمجھنے میں اصل میں خود امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کا بھی یہی مسلک ہے، لیکن بعد میں کچھ مجتہدین نے اپنے طور پہ مسئلہ بنایا ہے، متجددین نے کہنا چاہیے. اس لیے بہرحال ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقیں 3 ہی ہیں. جو مسئلہ پہلے بیان کیا گیا وہی درست مسئلہ ہے، اس کی تعریف کرتے ہیں اس کو. یہ تو ایک عام آدمی سمجھنے کے لیے بیٹھ جائے، اب ان سے پوچھا جائے لے کے آئے کس مقام پہ لکھا ہوا ہے تو کسی مقام پہ نہیں. قرآن میں تو واضح لکھا ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. قرآن میں تو واضح لکھا ہوا کہ اگر 3 طلاقیں دے دے یا تیسری طلاق دے دے تو اب اس کے لیے حلال نہیں ہوگی. قرآن میں تو یہ لکھا ہے کہ طلاقیں ہوگی تو سمجھنے میں کہیں غلطی ہو گئی ہوگی. صحیح مسئلہ وہی ہے جو ہم نے عرض کر دیا. اچھا اب ایک بات بتائیے فائنلی اس بات کو کنکلوڈ کرتے ہوئے، ہمارے یہاں آپ کیا کہیں گے کہ جو ہمارے یہاں جو لوگوں کا مزاج ہے، جو مائنڈ سیٹ ہے، جو ہمارے یہاں ایک سوچ ہے لوگوں کی کہ جو کچھ برا ہوتا ہے، ہم یہ وہی بات میں گھوم پھر کے وہیں آ رہا ہوں فائنلی اس کو سم اپ کرنے کے لیے اس سوچ کو تبدیل کیسے کریں، اس پہ کلام کریں گے. کالر کو پہلے شامل کیے لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں انڈیا سے فہمیدہ بول رہی ہوں. جی فہمیدہ فرمائیے. میں فہمیدہ بول رہی ہوں. جی فہمیدہ فرمائیے. جی میں کہنا چاہتی ہوں کہ اردو جیسی نجاکت کہاں، روزے جیسی عبادت کہاں، نماز جیسی کثرت کہاں، حج جیسی زیارت کہاں، اگر ایمان پر قائم رہے تو مسلمان جیسی طاقت کہاں. کیا بات ہے. اور فہمیدہ جیسی ہماری بہن کہاں. یہ ہونا چاہیے نا آخر میں. میں کب سے کال کر رہی ہوں لیکن لگ ہی نہیں رہا تھا. آپ یقین مانیے آپ میمن کمیونٹی سے بلانگ کرتی ہیں. میں آپ کا شو مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے. میں روز مجھے بتائیے تو صحیح آپ میمن کمیونٹی سے بلانگ کرتی ہیں؟ آپ میمن کمیونٹی سے بلانگ کرتی ہیں؟ ہلو ہاں بولو. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں آپ میمن ہیں یہ بتائیے. میں سمجھ نہیں رہی ہوں. میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ ہاں پہنچ رہی ہے. آپ پہنچ رہی ہیں نا. آپ یہ بتائیے کہ آپ میمن کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں؟ میری کچھ سمجھ نہیں رہی ہوں. اچھا سر میمن ہے. اب میں کیا کروں؟ سب کو میرا سلام کیجیے گا. آپ کی بات پہنچ گئی. ٹھیک ہے جی چلے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اچھا میمن کمیونٹی کی بات ہے نا بڑی مٹھاس ہوتی ہے ان کی زبان میں. اور روزے کو روزہ، دولت کو دولت، پیسہ کو پیسہ. وہ لہجہ بھی اچھا لہجہ بھی میں مانوں ایسی ہوں لیکن مٹھاس بہت ہے. چلے جی ہر کڑوی سے کڑوی بات جو ہے مٹھاس سے کہہ جاتے ہیں وہ سب بری نہیں لگتی. اچھا جی فائنلی کیا میسج دینا چاہیے؟ جو چیز غلطی انسان کرتا ہے، غلطی آدمی سے ہو جاتی ہے، لغزش آدمیت کی طبیعت میں رکھی گئی ہے، آدمیت میں ہے. جب خطا ہو جائے تو اپنے آپ کو اتنا تو باشعور بنا لیں کہ کسی اور پہ نہ تھوپیں، نہ کسی اور مخلوق پہ تھوپیں، اور نہ اس کا الزام ذات خداوندی پہ لگائیں، اور اپنی خطا کو درستگی کی طرف لے کے جائیں. اور اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ غلطی تسلیم کر لینا اور فیاضی کے ساتھ تسلیم کر لینا کہ ہاں یہ میری غلطی تھی، یہ آپ کو مزید عروج دلواتی ہے. بات وہی ہے کہ اور اگر آپ جنید بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اعتراض کرتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ بعض اوقات کیا اکثر اوقات تو کفر تک، کیونکہ ذات خداوندی ہے، اور وہی وقت آپ کے عروج کا نہیں بلکہ آپ کی پسپائی کا وقت ہوتا ہے. بالکل ٹھیک، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اور مفتی صاحب آپ کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں اس حوالے سے بات وہی ہے جو لوگوں کی زبان پر جملہ ہے کہ نہ جانے کون سا گناہ سرزد ہو گیا ہے، تو واقعی اپنے آپ کو گناہگار سمجھیے
اور یہ سمجھ لیجیے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ہماری خطاؤں کا، ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کا علاج صرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے توبہ کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ بات بھی طے ہے نا ناظرین کہ آپ مثال کے طور پہ بنجر زمین میں کاشتکاری کرنے کی کوشش کریں تو ظاہر ہے وہاں سے سبزہ تو نہیں اگے گا. یا آپ بیج کسی اور پھل کا ڈالیں اور آپ اس سے ایکسپیکٹ کوئی اور پھل کریں تو یہ بھی ممکن نہیں ہے. میں نے عرض کیا نا ابتدا میں، جو پلانٹیشن آپ کریں گے ایکچولی جو ہے وہ پودا نکلے گا اور وہی تناور درخت بنے گا. فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے پلانٹ کیا کرنا ہے. ہم ہوتا یہ ہے کہ اپنے اعمال کی چھوٹی چھوٹی کیاریاں نہیں بناتے، اس کی آبیاری نہیں کرتے. ہم کرتے یہ ہے کہ گناہوں کے بیج اپنی زندگی کے اندر بونا شروع کرتے ہیں. جب بوتے 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 ایک وقت گزر جاتا ہے تو پلٹ کے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ پھر وہ تو اب شکل کچھ اور اختیار کر چکے ہیں، پھر وہ شکل ہم برداشت نہیں کر پاتے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم ہر بات معاذ اللہ کے ذمہ کر دیتے ہیں. 7:09 پہ کراچی اور اس کے مضافات میں رہنے والے افطار کریں گے. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی، لیکن ابھی تھوڑے سے 1-2 سیگمنٹس اور باقی ہیں. ابھی آئیں گے دوبارہ، صدیق بھائی سے مناجات سنیں گے، ان کے ساتھ دعاؤں میں شامل ہوں گے. اس کے بعد انشاءاللہ افطار کے بعد بھی آج آپ سے ملاقات رہے گی اور افطار کے بعد کچھ آپ سے میں گفتگو کروں گا. تو کہیں مت جائیے گا، ملاقات کرتے ہیں آپ سے ایک مختصر شبے کے بعد. بزم افطار میں ایک بار پھر میں حاضر خدمت ناظرین، اور اب آپ سے صرف اتنی سی گزارش ہے، چونکہ افطار کا وقت قریب ہے، چند ساعتیں باقی ہیں، دعا کا وقت ہے، تو صدیق بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. یقیناً مناجات کی ان سے گزارش کریں گے، اور جب یہ مناجات پڑھیں تو آپ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں. میرا ایمان ہے ناظرین اس بات پہ کہ جب اللہ کی بارگاہ میں دعا ہوتی ہے تو وہ رد تو کسی صورت نہیں ہوتی. صدیق بھائی. رحم کر میرے مولا، فضل و رحمت کی برسات برکھا. رحم کر میرے مولا، میرے دل کی دعا سن لے مولا. امت مصطفیٰ رو رہی ہے، در بدر ٹھوکریں کھا رہی ہے. امت مصطفیٰ رو رہی ہے، در بدر ٹھوکریں کھا رہی ہے. پھر سے دے تو اوج سریا، رحم کر میرے مولا. اپنی ایک دعا ہے جاگر، حکمران ایک سال عطا کر. پھر سے دے عمر سا خلیفہ، پھر سے دے علی سا خلیفہ. میرے دل کی دعا سن لے مولا. بے گناہوں کا خون بہ رہا ہے، ہر گلی میں جنازہ پڑا ہے. بے گناہوں کا خون بہ رہا ہے، ہر گلی میں جنازہ
جنازہ پڑا ہے، قتل و غارت گری سے بچانا، رحم کر میرے مولا، فضل و رحمت کی برسات برکھا ہم سب کے دل کی دعا سن لے مولا۔ ہو رہے ہیں جو خود کش دھماکے، کتنے لوگوں کے گھر ہیں اجڑتے، ہو رہے۔ بزم افطار میں ایک بار پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین۔ مفتی صاحب، آپ کو میں بہت یقیناً سننا بھی چاہتا تھا، لیکن اب چونکہ وقت نہیں ہے لہٰذا آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائیں۔ انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں، اور صدیق بھائی آپ کا خاص طور پہ شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا، ماشاءاللہ تشریف لائیں اور یقیناً آپ سے بہت اچھے کلام سنیں۔ بات یہ ناظرین کہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، عرض کیا حضور مجھے کچھ نصیحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ میں تجھے 6 نسخے بتاتا ہوں، اگر تو ان 6 نسخوں پر عمل کر لے گا تو یقیناً تو گناہوں کی بیماری سے شفا یابی حاصل کر لے گا۔ عرض کیا فرمائیے حضور۔ فرمایا سن پہلا نسخہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ پہلا نسخہ یہ ہے کہ جب تجھے گناہ کرنے کا دل ہو تو اللہ کا رزق مت کھانا۔ عرض کیا حضور یہ کیا بات کرتے ہیں؟ اللہ تو رازق ہے، اس کے رزق کے بغیر میں جاؤں گا کیا اور کھاؤں گا کیا؟ کھانا تو مجھے اسی کا رزق ہے۔ فرمایا تجھے پھر شرم نہیں آتی کہ جس کا رزق کھاتا ہے اسی کے ساتھ جو ہے وہ نمک حرامی کرے گا؟ فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ جب تو گناہ کرنا چاہے تو اللہ کی سرزمین سے باہر نکل کے کرنا۔ اس نے عرض کیا حضور یہ کیا بات کرتے ہیں؟ پوری کائنات اللہ کی سرزمین ہے، میں اللہ کی سرزمین سے نکل کے کہاں جا کے گناہ کروں گا؟ فرمایا جب اس بات کو جانتا ہے کہ پوری کائنات اللہ کی زمین ہے تو پھر بھی تجھے شرم نہیں آتی کہ جس کی زمین ہو اسی کی زمین پہ کھڑے ہو کے گناہ کرے گا؟ فرمایا کہ تیسری بات یہ ہے کہ جب تو گناہ کرنا تو اللہ سے چھپ کر کرنا۔ عرض کیا حضور یہ کیا بات کرتے ہیں؟ ارے اللہ تو میری شہرت سے زیادہ قریب ہے، وہ تو ہر جگہ 4 سو موجود ہے، وہ تو ہر بات پر شاہد ہے، یہ کیسے ممکن ہے میں اللہ سے چھپ کر گناہ کروں؟ تو فرمایا تجھے شرم اور غیرت نہیں آتی کہ جب اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ تیری شہرت سے زیادہ قریب ہے اور اس وقت جب تو خلوت کے لمحات میں گناہ کر رہا ہوتا ہے تو تجھے شرم اور حیا نہیں آتا؟ فرمایا کہ جب موت آئے یعنی ملک الموت علیہ السلام آئے اور تیری روح کو قبض کرنے لگے تو اس وقت ان سے کہنا کہ مجھے کچھ لمحات اور دے دیں، میں ذرا نیکیاں کرنا چاہتا ہوں۔ عرض کیا حضور کیا بات کرتے ہیں؟ موت کا تو وقت متعین ہے، جس وقت اللہ نے اس کا تعین کر دیا ہے اسی وقت آنی ہے اور اسی لمحے آنی ہے۔ فرمایا جب اس بات کو جانتا ہے کہ موت کا وقت متعین ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ تو یہ نہیں جانتا کہ تیری موت کا وقت کیا ہے تو اس کے باوجود بھی تو اپنے گناہوں سے باز نہیں آئے گا۔ پھر فرمایا کہ جب تو لحد میں اتار دیا جائے اور منکر نکیر آئے اور آ کر تجھ سے سوالات کریں تو کہنا ذرا ابھی تھوڑا سا ٹھہر جائے، میں ذرا ان سوالات کی تیاری کر لوں اور تیاری کرنے کے بعد میں آپ کے پاس آتا ہوں اور پھر آپ کو جوابات دوں گا۔ اس کے حضور کیا بات کرتے ہیں؟ وہ تو مجھ سے سوال کریں گے، مجھے جواب دے دیں، اگر میں جواب نہیں دوں گا تو اس کے بعد تو پھر میرے ساتھ معاملہ بڑا سخت ہوگا۔ فرمایا جب اس بات کو جانتا ہے کہ تجھے جوابات دینے ہیں تو اس سے پہلے اس کی تیاری کیوں نہیں کرتا؟ اور آخری بات بڑی کمال بات فرمایا کہ جب حساب کتاب ہو جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ تو معاذ اللہ راند درگاہ کر دیا گیا اور جہنم کے فرشتوں کو یہ حکم دے دیا جائے کہ اب اسے جہنم رسید کر دو، اور جس وقت وہ تجھے بالوں سے پکڑ کر اور تیرے وجود کو پکڑ پکڑ کر کھینچ کے تجھے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہو، اس وقت کہنا کہ مجھے تھوڑا سا موقع دے دیں، میں ذرا کچھ نیکیاں کر کے آ جاتا ہوں تاکہ میرا رب راضی ہو جائے اور مجھے داخل جنت کر دے۔ اس کے حضور کیا بات کرتے ہیں؟ جب فیصلہ ہو جائے گا کہ مجھے داخل جہنم کرنا ہے تو اب اللہ تعالیٰ مجھے موقع کیسے دے گا اور میں داخل جنت کیسے ہوں گا؟ فرمایا جب اس بات کو جانتا ہے تو فیصلہ ہونے سے پہلے ایسے کام کیوں نہیں کرتا جو تجھے جنت میں داخل کر دے؟ یہ 6 نسخے ہیں ناظرین، اور یہی پوری کائنات ہے
نہ اس سے ہٹ کے کوئی بات ہے، نہ اس سے آگے کی کوئی بات ہے. اور سیدھی سی بات ہے کہ ہمارے وجود کے اندر جو اتنی غلاظت بھر گئی ہے نا ناظرین، ہم اصل میں اپنے وجود کی غلاظت کو دھونے کو تیار نہیں ہیں. ہم بہت شیر ہو چکے ہیں اپنے گناہوں کے اوپر، بہت شیر ہو چکے ہیں. ہم لومڑی کی طرح چالاکیاں کرتے ہیں، ہم شیر کی طرح دھاڑتے ہیں اور پھر معاذ اللہ خنزیر کی طرح کہیں کہیں بے شرم و بے حیا ہو جایا کرتے ہیں. ہمارے اندر ناظرین وہ انسان مر چکا ہے جس انسان کو ہمیں زندگی بخشنی چاہیے تھی. مار دیا ہم نے، گلا گھونٹ دیا اس کا، اس کی رگوں کو کاٹ دیا ہے، ختم کر دیا ناظرین. بس اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا کرے. کل انشاءاللہ میں بات کروں گا سامان 100 برس کا. ایک مقولہ ہے نا استعمال کرتے ہیں، سامان 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں. تو کل بات کریں گے انشاءاللہ اس موضوع پہ کہ بہت سے لوگ سامان 100 برس کا تیار کرتے ہیں لیکن پل کی ہمیں خبر نہیں ہوا کرتی ناظرین. اجازت دیں اپنے میزبان محمد جنید اقبال اور ہماری پوری ٹیم کو اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حق ناصر. اللہ حافظ.